الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم۔ نبی کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، عشاء کے بعد سے اب تک آپ حضرات یہ پروگرام سماعت کر رہے ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں آپ لوگ۔ یہ بڑی بات ہے 1:30 بجے تک بیٹھنا، چلا جانا مشکل نہیں، بیٹھنا کسی کو حاجت ہے۔ ہم 1 گھنٹہ ممبر پر بیٹھتے ہیں تو کروٹیں بدلنے لگتے ہیں۔ ہم اور آپ یہ علماء جیسے جیسے جس کی باری آتی ہے ویسے ویسے وہ ممبر شریف پر آتے جاتے ہیں اور پڑھا اور چلے گئے۔ ناظم صاحب کی ہاں ڈیوٹی ضرور ہوتی ہے، بیچارے جب سے شروع ہوتے ہیں آخری مقرر یا شاعر تک اس کو نبھاتے ہیں، مگر واقعی ہم لوگ اور علماء شورا نقبا سب اپنے اپنے انداز میں روکتے ہیں، بھائی بیٹھ جاؤ، واسطے دیتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتے ہیں، کبھی ہنساتے ہیں تو کبھی رلاتے ہیں، صرف نبی کی باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ مگر آسان نہیں ہے بیٹھنا، یہ لمحات بھی بار بار نہیں آتے ہیں۔ اگر نبی کی محبت میں جو لمحات گزارے، اگر ایک لمحہ بھی قبول ہو گیا تو پوری زندگی ایک طرف اور وہ نبی کی محبت میں گزارا ہوا مقبول لمحہ ایک طرف۔ تو نہ تو میں کمیٹی والوں کو مبارکباد دے رہا ہوں بلکہ آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ کمیٹی والوں نے تو بڑی محنتیں کر کے، اور کوئی بھی امام جو ہوتا ہے نا وہ بغیر مقتدی کے امام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تم سب لوگ چلے جاؤ کمیٹی والوں خود تھوڑی سن لیں گے، یا انہوں نے خود تھوڑی کرا، سمجھے؟ کسی کے 10، کسی کے 20، کسی کے 50، کسی کے 100 روپے سے چندہ اکٹھا کر کے آج یہ اتنا جڑا ہے، مجمع ہوا ہے۔ اور یہ شاعر سلام مداح خیر الانام محمد علی فیضی صاحب بڑے ہندوستان میں بڑی تیزی سے سفر کر رہے ہیں۔ اگر 5 کمیٹی والے بٹھا دوں، 5، مشکل سے یہ 10 منٹ پڑھ پائیں گے، مشکل سے 10 منٹ، اور یہ بھی کنارہ کش، اور کتنے ہی تھکے ہوئے ہوں یہ، اور مجمع بھرا ہوا، اور سبحان اللہ الحمدللہ ایسا لگے کہ عاشقوں کا ہے، کتنے ہی تھکے ہوئے ہیں تو 2 گھنٹے بھی پڑھوا لو گے، ان سے نہیں کسی سے بھی 2 گھنٹے بھی پڑھوا لو گے تو وہ تھکاوٹ محسوس نہیں کرے گا۔ سننا سنانا آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں، دعائیں لی جاتی ہیں۔ لوگ کرتے ہیں نا کہ حضرت دعا کریو دعا کریو دعا کریو، یوں کریو، یہ سب بناوٹی باتیں۔ امام صاحب پسینہ پسینہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ،
اور یہ انگلیاں چٹکا رہا ہے، پنکھے گن رہا ہے، مکھیاں مار رہا ہے، پھر کود کے بولا آمین اتنی زور سے کہ عمران بھائی بھی نعرہ نہیں لگائیں گے، اتنی زور سے کہ آمین۔ اب عمران بھائی جیسا آدمی چلا گیا، اب تم تو الگ رہے، تو اتنی زور سے آمین۔ پھر کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، پھر کہتے ہیں ہر چیز میں دکھاوا۔ یہاں بھی ہم نے دیکھا اور جگہوں بھی دیکھا، امام صاحب قبلہ توجہ، ہاں 500 کا نوٹ، بیٹھے رہیں گے جہاں بیٹھے، جہاں وہ ان کی مرضی پر، اتنی رات تک رک گئی، ان کا احسان ہے۔ 500 کا نوٹ نیچے رکھے گا اور اس جہاں یہ بن رہا نا یہ اس کی طرف دیکھتا ہوا تاکہ میرا فوٹو ہے جو 10 کا دے کے جائے گا۔ یہ 500 کا نیچے کیوں رکھا؟ یہ دکھاوا نہیں گا بھائی، 500 کا کیوں رکھا؟ تاکہ لوگ دیکھیں گا پیسے ہیں بھائی، اور دے کے کہہ جائے گا 10 کا یا 20 کا 50 کا، اور کچھ تو رک رک کے دیتے ہیں، لے 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 رک رک کے یوں یوں، تاکہ سب لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہاں یہ دیے جا رہے ہیں۔ ارے بڑا خرچیلا صاحب، خرچیلا ارچیلا نہیں، سب دکھاوا ہی۔ بات میری تھوڑی صفائی سے ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے، معاف کر دیو۔ بہرحال جو بات ہوگی وہ کہہ کر کے جاؤں گا نا، جائے گا ان کو دیکھ کر کے، مگر دیکھے گا اس کی طرف کو جہاں ویڈیو بن رہی ہے کہ میرا بھی چہرہ آ جائے، میرا بھی فوٹو آ جائے۔ بعض جگہ اسٹیج پہ ایسے دیکھا استاد پیچھے رہ جائے اور چیلا آگے آ کے بیٹھتا تاکہ میرا بھی نمبر آ جائے اس میں، ایسا بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے، مگر دہنے ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے، پڑھنے والا ڈسٹرب نہ ہو۔ اس میں کچھ لوگ کرتے ہیں اکٹھے کرے 10 کے توڑائے اور پھینک کے مارے ایسے۔ تمہاری دعوت کی جائے، بریانی مرغا قورمہ سب بنایا جائے، دسترخوان ہاتھ دھلوائے جائے بڑے شاندار سے، اور مرغے کا ڈونگا بھر کے تمہارے پھینک کے مار دیا جائے، لو کھاؤ، تو اچھا لگے گا؟ بولو بولو نا، اچھا لگے گا کیا؟ نہیں لگے گا۔ تو دکھاوا جو ہے نا، یہ صحیح بتا رہا ہوں، اگر دکھاوے سے ہم لوگ ہٹ جائیں اور پھر جلسے کریں اور اچھے کام کریں۔ ہمارے یہاں نعرہ دیکھو، نعرہ لگتا ہے۔ میری تقریر میں ایک صاحب نے کہہ دیا، ارے جو اعلیٰ حضرت کا عاشق ہے، جو نبی کا غلام ہے، جنت، یہ کھڑے ہو کے نعرہ لگا۔ ایک پھاڑ لیا گریوان، بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کھڑا ہو گئے۔ اور جب میں نے دیکھا تو گھٹنے پہ پینٹ پھٹی ہوئی، میں نے کہا لو یہ نکلا جنتی، داڑھی اور مونچھ دونوں سپلا، میں نے کہا یہ بھی نکلا جنتی۔ مطلب حالات کچھ دیکھیں، اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں تو سنبھالنا پڑے گا، سمجھے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اتنی دور سے علماء آئے سارے لوگ؟ اگر اجازت ہو تو میں شروع ہو جاؤں؟ اچھا، اگر آپ کو وہیں بیٹھا ہوا اچھا، لیکن راستہ نکلنے کا، وہیں بیٹھ رہا، کوئی بات نہیں، میں آگے نہیں بلا رہا ہوں، وہیں بیٹھے رہو، جہاں اتنے بات اگر سن لو۔ ایک تو میری تقریر ایسی ہوتی ہے کہ وہ تمہارے اوپر ہوتی ہے، ہمارے اوپر ہوتی ہے آپس میں، تو اپنے اوپر جھیلنا ذرا مشکل ہوتا ہے نا۔ اور میں تمہیں ہر 2 منٹ میں جنتی بناتا رہوں، ہر 2 منٹ میں خدا خدا کے نعرے، تو تم کودتے رہو گے، خود نوٹ دیتے رہو گے۔ مگر نہیں، میں کچھ باتیں وہ بتا کے جاؤں گا تقریر میں جو انشاءاللہ ہمارے اور بہنوں کے بھی کام میں آئے۔ اجازت ہے شروع ہو جاؤں؟ اچھا، جوش میں اور ہوش میں دونوں ہیں۔ میں نا بہت تیز بولوں گا، بعض مولانا بھی جب ایکسپریس چلاتا ہے تو کیا پتہ ان میں کون ایسا ہو جن کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو۔ یہ وہ علماء ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے خالی گزر جائے، چمن بھائی میک ٹھیک رکھیو ہے نہیں؟ ہاں، ان کا نام مجھے یاد ہے کیونکہ بہت مرتبہ ان کے میک میں بول چکا ہوں، تھوڑی ہلکی ایکو بھی رکھیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، دعا نہ کرے، پڑھے بھی نہ، خالی مرہ کا لفظ ہے گزر جائے،
آقا فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اس بستی کے قبرستان سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے اس کے مردوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اس کے مردوں سے 40 دن کے لیے کیا کر لیتا بولو. مگر بہت ساری حدیث علماء میں ایک عالم وہ ہوتا ہے جو عالم باعمل، اور ایک وہ ہوتا ہے جو عالم بدعمل. یعنی عالم داڑھی کٹا رہا ہے، عالم نماز نہیں پڑھتا، عالم تیری میری برائی میں لگا جھگڑے کرا رہا ہے، عالم تیری میری بہن بیٹیوں کو تک رہا ہے. اگر ایسا عالم ہے تو نبی فرماتے ہیں بتوں کو پوجنے والے یعنی بت پرستوں سے 2000 سال پہلے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. میں نے دونوں بتائیں. اب توجہ رکھو، ان پہ بہت زیادہ نہیں، مجھے آپ پہ بولنا. آقا فرماتے سنو حدیث، ہر بات یا تو حدیث پہ ٹیکوں گا یا قرآن کی آیت یا اسلامی کسی نہ کسی واقعے کی طرف نشاندہی. آقا فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا. نبی فرماتے ہیں پوری دنیا کے لوگ بڑی عبادتیں کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی، جلسے جلوس میلاد درود شریف کلمہ کلام قرآن کی تلاوت لوگوں کی مدد بھلائی کتنی عبادتیں کرتے ہیں، مگر آقا فرماتے ہیں ان لوگوں میں 3 طرح کے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، جن کے روزے قبول نہیں ہوتے، جن کی زکوٰۃ اور حج قبول نہیں ہوتے، جن کا جلسہ قبول نہیں، نوٹ دینا لینا چندہ قبول نہیں، جن کی تقریر یا نعت یا نظامت یا نعرہ، جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، ایسے لوگ 3 طرح کے ہیں. اب چھانٹنا، میں حدیث پڑھوں گا، آپ میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے چندہ بھی دے رہا، جلسہ بھی کرا رہا، کمیٹی والے بھی سنیں، نوٹ بھی کر رہا، سارے کام کر رہا، نمازیں پڑھ رہا، بہنیں بھی سنیں، اور اس کا کچھ بھی قبول نہیں. ایسے کتنی قسم کے لوگ ہیں نبی فرماتے ہیں ان میں سے ایک کو پہلے نمبر پہ کھولوں گا، پھر سب لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا، پھر بعد میں دیکھنا ہم ہے کام. آقا فرماتے ثلاثہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں. کون سا پاپی ہے وہ، کون سا گناہگار ہے؟ آقا فرماتے لوالدی، وہ ہے جو اپنی ماں کو اور باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے. نبی فرماتے ہیں اس کے ماں باپ اگر اس سے ناراض ہے تو اس کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں. آقا فرماتے ہیں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. بے شک. اب پہلا سبق کیا ہوا بولو؟ کسے دیکھنا پڑے گا ہمیں؟ اپنے ماں باپ کو. مجھے تو نوٹ بہت دے دے کے جا رہے ہیں لوگ، اور شاعر صاحب کو، اور دیتے ہی اللہ آپ کا بھلا کرے اور دینا چاہیے، لیکن ایک مرتبہ یہ بھی نظر مارنا، مجھے 500 دے جاؤ یا نذرانے میں مولویوں کو بڑے بڑے دے جاؤ، اور تمہاری ماں کھانستی رہے اسے 100 روپے کی دوا نہ ہاتھ آئے.
تمہارا باپ پریشان رہے اور ناموری کے لیے کود کود کے ہم دیتے لیتے رہے. پہلا سبق یہ، اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور جب یہ ناراض تو دنیا بھی بیکار اور آخرت بھی بیکار. اللہ، یہ کس نے فرمایا؟ میری بات تھوڑی ہے، نبی کی بات. آقا فرماتے ہیں بھائی میں اور آپ اور یہ کیا لوگ ہیں؟ ایک صحابی کی بات بتاؤں. صحابی توجہ ہے نا؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں میرے آقا کو دیکھا. غوث، قطب، ابدال، وتدا، وجبہ، نقبہ، بڑے بڑے پیر، ولی، سارے کے سارے ایک پلے میں، اور میرے نبی کا ایک صحابی ایک پلے میں، پھر بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. وہ صحابی، ارے جس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہو، نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہو، قرآن نبی سے پڑھا ہو، ان کی ماں ناراض ہو گئی، سانس اٹک گئی یہاں پہ، ان کا نام حضرت علقمہ ہے، اب سانس نہیں نکلتی، زمین پہ بکوٹ رہے، کپڑے کھینچ رہے، اور بڑے بڑے صحابی دعا کر رہے، اے اللہ تسہیل کر دے، مگر سانس نہیں نکل رہی ہے، سانس نہیں. اللہ اللہ صحابہ رو رہے، وہ بھی کہہ رہے آقا ہمارے بھائی کو آسانی دے دے. لوگ منہ بنا بنا کے کہہ کے جا رہے یہ نبی کا غلام ہے، دنیا پہ یہ حالت ہے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ طرح طرح کے لوگ. دو چار صحابہ سیدھے ڈائریکٹ نبی کے گھر پہ، آقا کے گھر پہ، میرے آقا کے دروازے پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری فریاد سن لے، ہماری فریاد سن لے. آقا نکل کے آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا آقا وہ آپ کا غلام ہے نا؟ بولے جی. اس کا نام علقمہ ہے. کہا جی. کہا آقا بڑی تکلیف میں ہے بیچارہ، اس کی سانس اٹکی پڑی ہے آقا، بہت پریشان. توجہ ہے نا میری طرف؟ بہت پریشان. میرے آقا نے فرمایا کیا؟ آقا خر 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 ہو رہی ہے، نکل مرغ کی طرح پھڑک رہا. نبی بولے چلو میں دعا کروں. نبی کی دعا، نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی کیا؟ میرے آقا نے گھر سے قدم نکالا، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا کہ پیارے دعا مت کرنا. کہ مولا کیوں؟ اس لیے مت کرنا اس کی بوڑھی ماں ناراض ہے، جب تک ماں راضی نہ ہو جائے دعا مت کرنا. نبی کو روک دیا دعا کرنے سے. نبی چلے تو گئے، اب تو پکا تھا کہ اس کی سانس نکلی جائے گی. نبی نے فرمایا اینا امہ، آقا کی زبان عربی تھی. نبی نے فرمایا اس کی ماں کہاں ہے؟ اس کی ماں کیا کہا؟ بولو. اس صحابی کی طرف کو اشارہ کر کے کہا اس کی ماں کہاں ہے؟ بلاؤ. بوڑھی بیچاری کمر لچی ہوئی، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ایک چھپریا میں سے نکلی، کھٹ 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 الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس نے السلام علیک یا حبیب اللہ، اس نے سلام کیا. میرے نبی نے جواب دیا، کہا کیا بات ہے؟ اپنے بیٹے کو معاف کر دو. آقا بعض نوجوان ہوتا نا، اتنی بدتمیزی سے ماں باپ کو بولتا ہے اس کا دل چر کے رہ جاتا ہے. کہ آقا میں اپنی جان دے سکتی ہوں مگر اسے معاف نہیں کروں گی. آقا بہت تکلیف مجھے ملی ہے، معاف نہیں کروں گی. نبی بولے معاف کر دو، بیٹا ہے تمہارا، دودھ پلایا ہے، تم نے پالا، معاف کرو. آقا اگر گردن مانگو گے گردن دے دوں گی، جان دے دوں گی، مگر اسے معاف نہیں کروں گی. اللہ نبی کیا کرے؟ نبی نے اعلان کیا میرے جانسار سنو،
اگر ماں معاف نہیں کرے گی تو نبی بھی معاف نہیں کرے گا، نبی بھی معاف نہیں کرے گا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں آقا دعا کر دو، نبی بولے نہیں، اب جب ماں کی طرف سے معافی نہیں ہے تو میں اسے زندہ جلاؤں گا، لکڑیوں میں چن دو۔ اللہ، یہ حدیث کا ترجمہ بتا رہا ہوں میں تمہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ صحابہ ایک طرف، وہ دوست کہہ رہے آقا میرے نبی نے کہا نہیں لکڑیوں میں چنو، رو رہے تھے مگر نبی کا کہنا تو مانیں گے، لکڑی لا رہے رو رہے، وہ پکڑ لیتا دامن، بھائی آقا سے کہہ کے معافی دلا دو، میں بہت پریشان ہوں، گلا میرا بہت نزا کا وقت ہے، بہت تکلیف۔ اللہ ادھر روتے جا رہے، وہ چنتے جا رہے، جب پورا چن دیا گیا وہ صحابی چن گیا، لوگ دیکھ رہے ہیں آج ایک زندہ لاش جلائی جائے گی، زندہ لاش کا زندہ آدمی جلایا جائے گا۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے ایک لکڑی غلام کو دے دی، جاؤ اس میں آگ لگا کے لاؤ۔ ماچس اور لیٹر کا زمانہ نہیں تھا، جاؤ اس میں آگ لگا کے لاؤ۔ وہ ایک صحابی آگ لگا کر کے لا، روتے ہوئے آقا معاف کر دو۔ حدیث کا جملہ سنو، نبی نے فرمایا، حدیث کا جملہ یوں ہے، ثلاثت او اربع قدم، 3 یا 4 قدم وہ آگ کی لکڑی لے کر کے اس میں آگ لگانے کے لیے بڑے ہوں گے۔ ادھر ماں کی ممتا تڑپ گئی، ماں کی ممتا پھڑک گئی، ماں نے اپنا ڈنڈا پھینکا، ارے میرا لال زندہ جل جائے گا، ماں کو گوارا یہ نہیں ہے۔ ماں نے ڈنڈا پھینکا اور تیزی سے بھاگی، میرے نبی کے قدموں پہ گر گئی، کہنے لگی آقا میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر اپنے لال کو جلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی، میں اپنے لال کو زندہ نہیں جلوا سکتی، آقا میں نے معاف کر دیا۔ ادھر معاف کرنا تھا، ادھر روح نکل گئی، بیٹا پاؤں سمیٹو، ادھر روح نکل گئی، جیسے ہی روح نکلی میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، بوڑھی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا ادھر آؤ، سارے لوگوں کو بلایا، کہا سنو، کان کھول کے، الا کا لفظ ہے مطلب خبردار، خبردار، کان کھول کے سنو، اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کا نبی بھی اس سے ناراض، اس کا خدا بھی اس سے ناراض، جس کے ماں باپ اگر ناراض ہے تو اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول۔ باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں رہ گئی، بڑے بھائی کی شادی ہو گئی، چھوٹے کی رہ گئی، تو ماں نے اپنا سر بڑے بھائی کی گود میں تھا، انتقال کے وقت رو رو کر کہا تھا میرے چھوٹے بھائی کا، اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، جو یہ کہے وہ کر دینا۔ اب ہوا یوں، چھوٹے بھائی کسی لڑکی سے بات کرنے لگا موبائل میں، آج کا زمانہ تم جان رہے ہو، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے مگر یہاں پر کم سے کم 50 لوگ ایسے ہوں گے جن کی بیٹیوں پہ موبائل ہو، کم سے کم کنواری بیٹیوں پہ موبائل کی بات کر رہا ہوں۔ تم یار پیارو ایمانداری سے بتاؤ کس کی بیٹی ایسی ہے جسے موبائل کی ضرورت ہے؟ وہ کہاں بات کرے گی؟ اس کی فیکٹری چل رہی ہے، اس کا کارخانہ چل رہا ہے، اس کی بسیں چل رہی ہیں، اس کے ٹرک چل رہے ہیں، اس کی ٹرینیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، اس کا کیا ہے جو موبائل کے بغیر پورا خاندان بھوکا مر جائے گا، ٹھپ ہو جائے گا، سب برباد ہو جائیں گے؟ بیٹی کو موبائل اس لیے دیا۔ کم سے کم 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل رکھو۔ یہ بات کرے گی تو کہاں کرے گی؟ کس سے کرے گی؟ کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو جوان بیٹی کو موبائل دے دیا؟ کیا ضرورت ہے اسے موبائل کی؟ یوٹیوب کھولے گی تو سب سے پہلے وہ گندے گندے فوٹو ہوتے ہیں، وہی عورتیں آدھے آدھے کپڑے پہن کے کپڑوں والوں کا ایڈورٹائز کر رہی ہیں، کیا کیا گندی گندی باتیں لکھی ہوتی ہیں،
اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے جو اچھائی کی طرف قدم کم جاتا، برائی کی طرف زیادہ۔ میں اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، او باپ بتاؤ موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ رات کے 2 بجے تک جو چیٹنگ کر رہی ہے، رات کے 12 بجے تک غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں چل رہی ہیں، اور یہ ماں، میں اپنی بہن سے کہوں گا باتیں میری بری لگیں گی مگر حق بول کے جاؤں گا، یہ ماں بیٹی سے زیادہ بے حیا ہو گئی ہے، کیونکہ اس ماں کو پتا ہے میری بیٹی کہاں بات کر رہی ہے، کس لڑکے سے بات ہو رہی ہے، اور بعض ماں خود شے دیتی ہے، کہتی ہے لے بیٹی بات کر بات کر بات کر۔ ایسی ماں کو چلو بھر پانی میں ڈوب جانا چاہیے، اور اس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی لحاف میں آدھا گھنٹہ کہاں بات کر رہی ہے، میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے۔ یہ ماں ہے کہ دشمن؟ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں پیارے، ذرا بتاؤ، نبی نے فرمایا تھا اگر جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور تینوں بیٹیوں کی صحیح تربیت کر دے، تینوں بیٹیوں کی اسلام کے طور طریقے پر تربیت ہو جائے تو وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اگر 2 ہوں، کہا وہ بھی جنت کا حقدار۔ ایک صحابی نے پوچھا اگر 1 ہو، کہا وہ بھی جنت کا حقدار۔ مگر اللہ ذرا غور کرو، آج تم کہو گے موبائل سے کیا پریشانی ہے، وہ تگڑی میں رہنے والی لڑکی جو کبھی شیش گڑھ اس نے پورا نہیں گھوما، جو کبھی باہر نکل کے نہیں گئی، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں جو کبھی گاؤں سے باہر نہیں نکلی، اس لڑکی کی آستین کیسے کٹی مجھے بتاؤ، اس لڑکی کے بعد بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا بولو، اس کی چٹیاں کھڑی کیوں ہو گئی ہے ذرا مجھے بولو، اس کے بال کیوں لہرا رہے ہیں ذرا مجھے بولو، اس کا گلا نیچے تک کیوں چر رہا ہے مجھے بولو، اس کی آدھی پیٹ ننگی کیوں ہے مجھے بولو۔ آج بیٹی ہماری ہے مگر کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے، پہننے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے، چلنے پھرنے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے، اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے، بولنے کا اسٹائل فلموں جیسا ہے، بولو پورے طور طریقے فلموں جیسے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میں اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کسی اور نے نہیں، یہ اسی موبائل کی دین ہے۔ جیسے موبائل میں دیکھ رہی ہے ویسے ہی وہ چٹیاں بنا رہی ہے، 10 چمٹیاں لگا رہی ہے، جیسے وہ موبائل میں دیکھ رہی ہے ویسے ہی آستین کھلی رکھ رہی ہے، جیسے موبائل میں دیکھ رہی ہے ویسے ہی وہ مہندی لگا رہی ہے۔ ارے مسلمان کی بیٹی، اس کا چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہوتا نہیں، ہماری بیٹی ہوتی ارے قرآن پڑھتی، موبائل ہاتھ سے لے لو، اگر دینا ہے تو انہیں دینی کتاب دے دو، اسلامی کتاب دے دو، انہیں خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی پڑھواؤ، انہیں حضرت عائشہ کی زندگی پڑھواؤ، انہیں فاطمہ کی زندگی پڑھواؤ۔ اگر ہماری بیٹی قرآن پڑھتی، حدیث پڑھتی، فاطمہ کی زندگی پڑھتی تو کھاتی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، پیتی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، چلتی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، سوتی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا۔ اگر ایسی بیٹی ہوتی، باپ کے گھر میں ہوتی تو رحمت بنی ہوئی ہوتی، شوہر کے گھر میں ہوتی تو نعمت ہوتی، اور جب ماں بنتی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی۔ لیکن کہاں؟ کل کوئی دیکھ لینا، تمہارے یہاں اگر شادی ہو 50 لڑکیاں ہوں، ایک بھی اللہ کی بندی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی، ایک کے بھی سنبھل کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا۔ آج میں یہ کہتا ہوں باپ، اگر انگلی کٹ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، اگر ہاتھ کٹ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، اور بیٹی جسم دکھا رہی ہے، نبی کو ناراض کر رہی ہے تو کوئی تکلیف نہیں۔ اور باتیں کتنی کتنی بڑی کرتے ہیں، باتیں کیسی کرتے ہیں۔ اس ماں کو نہیں چاہیے تھا کہ اپنی بیٹی کے سر پہ آنچل رکھے، اس ماں کو نہیں چاہیے تھا بیٹی کے کپڑے ڈھنگ کے کرے، مگر کون ماں کرے گی جو خود صحیح ہوگی؟ ماں کو اور دیکھو تو اتنے بڑے پینچوں والے پالر پہنے پھرے گے، شادی میں پھٹر 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 جھاڑو مارتی پھر رہی ہے صاحب۔ ارے کون بتائے گا یہ؟
نبی نے سب سے پہلا مدرسہ اولاد کے لیے ماں کی گود بتایا. ماں کی گود. اگر بال اپنے نہیں رہے نا، چھوٹی چھوٹے چٹیاں رہ گئی ہیں، تو وہ مارکیٹ سے خرید کے لائے گی تم موٹا جوڑا رکھے پھر رہی ہے یہاں جیسے پیال کا پولا، اور ٹانگ لے گی وہ اوپر دوپٹہ جیسے کھنٹی پہ ٹنگا ہے. اب پھر دیکھو صاحب، اماں الگ گجرا رہی ہے، بیٹی الگ گجرا رہی ہے. شادیوں میں یہ حالات ہیں. پہلے کے لوگ کتنے پیارے تھے یار. ان بزرگوں سے پوچھو، بزرگوں سے پوچھو، اگر دو چار آدمی کھڑے نا تو یہ عورتیں چھپ چھپ کے دیوار سے چپٹ چپٹ کے جاتی تھی. اور آج شادی میں سب سے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دانت پھاڑتی ہوئی ہنسی مذاق کرتی ہوں، تمہیں دو چار لڑکیاں مل جائیں گے. یہ میں انہی کے ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں انہی سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کس سے بچاؤ بولو؟ مسئلہ سنو، مرد ہیں مرد، عورتیں ہیں عورتیں. آپ کے بھی سننے کی بات ہے. مردوں کے چچا، تاؤ، ماموں، خالو، پھوپا، بھتیجے، بیوی، ماں باپ، یہ سارے رشتہ دار ہوتے ہیں. ایسے ہی عورتوں کے بھی ہوتے ہیں. عورتوں کا شوہر، ماں باپ، چچا، تاؤ، خالو، ماموں، پھوپا، یہ سارے رشتہ دار ہوتے ہیں. مگر اب پوچھو، مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ چچا کا، تاؤ کا، ماموں کا، خالو کس کا ہے؟ میں بتاتا ہوں. سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے. مگر یہ باپ زندگی بھر پالتا رہا. اب اس کی شادی ہوئی تو 2 مہینے نہیں گزرے لے کے اڑ گیا. 2 مہینے نہیں گزرے اب ماں باپ سے الگ. ایسا بھی تھا ایک نوجوان، اندر بیوی کمرے میں، ماں دالان میں بیٹھی ہے. شیش گڑھ یا کہیں جہاں اڈا قریب ہوگا وہاں سے لایا کالی پنی میں 1 کلو سیب، اور لپیٹ کے اس نے سوچا چھپا کے لے جاؤں. لپیٹ کے یہاں دبا کے، چاہے آنت پھٹے یا بچے، خوب دبا کے، اور سیدھا کون ہلاتا ہوا اماں سے ٹیڑا 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 مسکراتا ہوا بیوی کے کمرے میں جا رہا. کس سے چھپا کے؟ اماں سے، جس ماں نے اپنے منہ کا لقمہ کھلا دیا. اس ماں سے بچ کے جا رہا. وہ ماں جل سکتی ہے، پوری دنیا جل سکتی ہے، مگر ماں کا رشتہ وہ ہے کہ اپنی اولاد کے کھانے سے کبھی جلن اور حسد نہیں کر سکتی ہے. مردوں پر سب سے زیادہ کس کا بولو؟ اس کی ماں اور باپ کا. اور عورتوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں کا نہیں ہے، اس کے باپ کا نہیں، اس کے بھائی کا نہیں، اس کے ماموں کا نہیں، اس کے چچا کا نہیں، خالو کا نہیں، اولاد کا نہیں. سب سے زیادہ بیویوں پر ان کے شوہر کا ہے، شوہر کا ہے. مگر آج کئی بچوں کی اماں ہو گئی اور اب بھی میکے والوں کے کہنے میں چل رہی ہے. گھر میں جھگڑے ہو گئے، گھر میں یوں پڑا ہوا، شوہر کہہ رہا یوں کرو، کونے میں گئی فون پہ پوچھ لیا، بس اب آنکھیں بند. پوری دنیا ایک طرف، سب سے زیادہ شوہر کا ہے، شوہر کا. یہاں تک کہ سنو، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو گھر سے نکلنا جائز نہیں. یہ تو سب اجازت لے کے آئی ہوں گی، سب اجازت لے. اگر اجازت کی بات کر رہے ہو نا، ایک جملہ کہہ دوں گا ہنسو گے. اجازت کی بات کر رہے ہو، اجازت کی. تم گئے دھان لگانے اور یہ گئی محلے میں آگ لگانے، یہ اجازت ہے؟ تم تو گئے دھان لگانے اور یہ کہاں گئی محلے میں آگ لگانے. آگ
نہ قرآن پڑھ سکتی، نہ نماز پڑھ سکتی، نہ ٹائم پہ شوہر کی خدمت کر سکتی۔ عورت کو میک اپ لگانا، میک اپ کرنا جائز ہے اور ناجائز بھی ہے، مگر سنو پتے کی بات سنو، میک اپ کرنا کس کے لیے جائز ہے؟ شوہر کے لیے جائز ہے۔ شوہر کے لیے سرما لگائے، شوہر کے لیے کریم پاؤڈر لگائے، شوہر کے لیے صابن سے منہ دھوئے، شوہر کے لیے بال کاڑے، شوہر کے لیے اچھے کپڑے پہنے۔ بیوی کو شوہر کے لیے میک اپ کرنا جائز ہے، اور شوہر کے علاوہ غیروں کے لیے میک اپ کرنا ناجائز و حرام۔ مگر وہ تو دن بھر کام کر کے آتا ہے تو میک اپ کر کے بیٹھتی ہے، تھوتڑا بگاڑ کے بیٹھتی ہے۔ سوچ رہے ہوگا سید صاحب تو عورتوں کے پیچھے پڑ گئے، لیکن جو حق بات ہے وہ بتا رہا ہوں تمہارے لیے۔ میک اپ کر کے بیٹھے گی وہ، تھوتڑا بگاڑ کے آنے دو اب اس کے۔ باز تو آدھا گھنٹہ بعد میں گھر میں گھستا ہے۔ کیوں بھائی تو کیوں گھس رہا ہے؟ بولے یار کون جھک جھک کرے گا، سو جائے گی تبھی جاؤں گا۔ اتنی ٹینشن، اتنی ٹینشن۔ لیکن سنو، جیسے ہی گھر میں گھسا اور نکالا سینڈل یا چپل اور چھوٹے بچوں کو پڑا پٹ اس کو مارا اس کو مارا، وہ پے کرتا ہوا ادھر کو جا رہا، وہ کی کرتا ہوا ادھر کو۔ اسے آیا غصہ، بولے کیوں مار رہی ہے، کیوں مار رہی ہے؟ تو بولی چپ کے رہی ہو، تمہارا کارنامہ اور وہ تمہاری اماں جو بڑھیا بیٹھی نا، بڑھیا اس نے بگاڑا۔ اماں کو اور لپیٹ لیا۔ وہ بولا سن، اماں کو مت کہیے ورنہ گھر سے نکال کے باہر کر دوں گا۔ یہ بولی اگر ایک باپ کا ہے تو ابھی نکال کے دے، ابھی طلاق دے۔ یہ بھی ایک ہی باپ کا تھا، جب تک سانس چل رہی تب تک طلاق چل رہی، اور جیسے سانس ٹوٹی طلاق ختم۔ اب ایک گھنٹے تک بیٹھے رہے، بیٹھے جب ایک گھنٹے کے بعد غصہ اترا تو بی بی سے سر کھجا کے بولا یار پتہ نہیں مجھے کسی نے جادو کرا دیا ہے، پتہ نہیں مجھ پہ کوئی اثر ہو گیا ہے، پتہ نہیں میری کئی دن سے طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں نے غصے میں تمہیں کیا کیا کہہ دیا، تم نے کچھ سنا میں نے کہا تھا؟ تو یہ جھوٹی بولی تم نے ایک ہی مرتبہ کہا تھا، اور جب تک سانس چل رہی تھی تب تک طلاق چل رہی تھی۔ اور یہ بولا بولی ایک ہی مرتبہ۔ اللہ کے بندو جلسوں سے کچھ لے کر کے جایا کرو۔ میری بات ہنسی کی طرف جا رہی لیکن ایک ایک بات کام کی۔ آج عورت کو میک اپ کرنا شوہر کے لیے جائز ہے اور ثواب بھی ہے، اگر اس نیت سے کرے میرا شوہر کا ایمان مضبوط ہو جائے، اس کا گناہ کی طرف قدم نہ اٹھے، عبادت میں اس کا دل لگے اور محبت زیادہ ہو جائے، اس لیے میک اپ کر رہی ہے شوہر کے لیے، تو جائز کے ساتھ ساتھ ثواب بھی۔ مگر گھر میں تو تمہیں تو سڑو ہوئی گھومتی رہے گی، پھٹے ہوئے کپڑے پرانے، جیسے ہی کہیں گئی لا نکال کے اتنے بڑے پیچوں والا پالر، لا نکال کے وہ جوڑا، لا نکال کے پاندان کریم پاؤڈر کا، لا نکال کے وہاں کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ تبرج عربی میں میک اپ کو بولتے ہیں۔ میک اپ غیروں کے لیے کرنا ناجائز و حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ میری بہن سن لے، شوہر کو وہ بی بی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا، ان دونوں میاں بیوی میں تھوڑی سی انبن ہو گئی اور ہو ہی جاتی ہے، مگر تمہاری والی انبن نہیں ہے، ذرا سی انبن میں اتنی موٹی گالی، تم بھی کم تھوڑی ہو، کام اپنا نہیں چل رہا اور بیچاری وہ گالی سن رہی ہے۔ اپنے کھیت میں گھاس زیادہ ہو گئی، گھر آگے گالیاں بک رہا، ارے پاگل ہے کیا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، لیٹ بھاگ گئی وہ گالیاں سن رہی ہے ماں بہن کی۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہماری تمہاری انبن نہیں،
بعض انسان تو اتنا بدتمیز ہے، چھوٹتے ہی ڈنڈا اور ہاتھ تپڑ، ہر ہفتے یا ایک مہینے میں بیوی کی سروس کرتا ہے۔ بعض اتنا بدتمیز ہے، اور بعض بہن بھی ایسی ہے جب تک سروس نہ ہو وہ بھی مانتی نہیں۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ ارے 2 بجے کے بعد اب تمہیں سونے بھی نہیں دینا نا مجھے، اور سنانا بھی ہے۔ پہلے بٹھاتے 11 بجے تو اور بھی سناتا، لیکن سنو، شوہر حضرت علی ہے، ادھر فاطمہ ہے، تھوڑی سی انون ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ نے سوچا، توجہ، سیدہ فاطمہ نے سوچا اگر میں علی سے بولوں تو ہو سکتا ہے علی ناراض ہو جائے، پھر کس سے کہلواؤں؟ علی سب سے زیادہ پیار محمد الرسول اللہ سے کرتے تھے۔ فاطمہ نے سوچا چلو اپنے ابا جان سے کہلوا دوں۔ علی ادھر بیٹھے تھے دیوار سے ٹیک لگاؤ، فاطمہ آئیں، چادر پیمد والی اوڑی اور آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ علی بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، فاطمہ بھی کھڑی ہے۔ علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا، فاطمہ کیسی آئی ہے؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ہوں میرے سرتاج، میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں، اپنے ابا جان کے گھر جا رہی ہوں۔ علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ جانے کی کوئی وجہ؟ تو اب وہ بی بی تو تھی نہیں جو آج کی نرے جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، وہ فاطمہ تھی۔ بی بی اور شوہر سے اچھا رشتہ کیا ہوگا جو سر سے لے کر کے پاؤں تک پورا وجود شوہر کے حوالے؟ مگر ہمارے یہاں بی بی کبھی 100 نکال لیے جیب میں سے تو کبھی 200، کبھی 300 مار دیے، کبھی 500 اکھٹے کرے 3000 میکے کو گئی، اچھا سا سوٹ لائی، پوچھا کہاں سے لائی؟ بولی وہ میرے بھائیے نے دیا ہے، کمائی شوہر کی اور بھائیے نے دیا سا۔ اور سنو تو، اور اوپر سے یہ الزام، شوہر بولا میرے پیسے بہت چر رہے ہیں، بولی ہاں میں نے رات نہ ڈنڈ دیکھے تھے، ڈنڈ اپنے گھر میں لگ رہا جناتوں کا اثر ہے، جنات پیسے نکال رہے، اور تھی جنات نہیں ہے، بولے جنات پیسے نکال رہے، جنات۔ اب بڑا وہ بھی ڈر گیا، بولی اٹھیو مت، اگر پیشاب کو بھی جائے تو بیچارہ ڈر کے مارے اٹھ۔ بولی میں نے دیکھا ڈنڈ تھا یہاں اتنا کٹا ہوا، اور بولی اتنی بھیانک صورت تھی، ایک پاؤں اس پیڑ پہ، ایک پاؤں اس پیڑ پہ۔ یہ کہہ رہے ہاں، اس سے یہ نہیں پوچھا گیا یار ڈنڈ تھا تو پاؤں کہاں سے آیا؟ بولی ایسے ڈنڈ تک شائیں کر رہا تھا، یہ اور اٹھا، پیشاب کے لیے بھی اٹھے تو نہ اٹھے۔ ایک صاحب کے بہت زیادہ پیسے نکل لے تھے، پریشان تھا۔ اچھا بعض میاں بھی ایسا، اس کی بھی بڑی پٹائی ہوگی خبر میں، بڑا مارا جائے گا ڈکیت میاں کو، صحیح بتا رہے ہوں میں۔ تو بتایا کہ پیسے نکلنا ہے، یوں ہے میرے پاس فون ہے، تقریر سن لی ہوگی۔ بولے حضور ملنا ہے آپ سے۔ میں نے کہا بولے کب ملیں گے؟ میں نے کہا عید کو مل لی ہو۔ نہیں بولے بہت جلدی ملنا ہے۔ میں نے کہا بات کیا؟ بولے ہمارے گھر میں جنات ہیں، جنات۔ میں نے کہا کیسے پتا؟ بولے حضرت ایک ہفتہ نہیں گزرتا 400-500 نکل جاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ جنات کو کوئی گاڑی تھوڑی خریدنی ہے، نہ اسے زمین خریدنی ہے، نہ اسے بریانی، نہ اسے زیور، نہ اسے گاڑی گھوڑے، نہ اسے کپڑے لتے، تو اسے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھ گیا گھر والی جنات نہیں ہے۔ میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ تو بولے پڑھتا ہوں مگر جمعے کی۔ میں نے کہا وظیفہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہو جاؤ گے، 40 دن جماعت سے نماز پڑھو گے اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھو گے، جنات بھاگ جائیں گے۔ بولے حضور کر لوں گا، بہت پریشان۔ مگر میں نے کہا شرط ہے۔ بولے کیا؟ میں نے کہا بی بی کو میں کے چھوڑ کے آؤ گے۔
بولے ٹھیک ہے. اس نے جو تھا بی بی سے کہا میں وظیفہ کروں گا تم میکے. بی بی بھی خوش ہو گئی, چلو میکے. اب میکے جب پہنچ گئی یہ 40 دن تک عمل کرتا رہا. میں نے اس لیے بتا دیا, میں نے کہا اس کی نماز کی عادت پڑ جائے گی اور درود شریف کی برکتیں ہوں گی, اللہ ہدایت دے گا اس کی بیوی کو. یہ دعا کر دی. اب 40 دن گزرے, میرے پاس فون آیا, بولے حضور میں کامیاب ہو گیا. میں نے کہا قائم ہے؟ تو بولے وہی جنات والا عمل جو کیا تھا. میں نے کہا بتاؤ تو. بولے اب پیسے نہیں مل رہے, جنات بھاگ گئے. میں نے کہا جنات بھاگے نہیں ہیں, آ جائیں گے. میں نے کہا جنات نہیں تھے, جنات نہیں تھی اور وہ میکے گئے ہوئی ہے. میں نے اس کو پوری بات بتا دی. بولا بس اب آگے کا علاج میں خود کر لوں گا, وہ بھی تمہاری طرح تھا. بلا کے لایا وہاں سے میکے سے اور لا کر کے بی بی سے بولا عمل ہو گیا. بی بی بولی اس کے خاندان والوں میں سے کوئی نہ کوئی تو آ ہی جائے گا, کیونکہ یہ خود تھی. بولا کوئی نہ کوئی تو آ ہی جائے گا. بولے اسے بھی دیکھ لوں گا. اس نے 5000 روپے گن کے شرٹ میں رکھ کے ٹانگ دیے اور بولا حضرت نے بتایا ایک رات اور الگ رہوں گا میں, ایک رات آج اور عمل کروں گا. بی بی کی بھی آئی گئی تھی, اسی رات میں 700 نکال لیے. صبح اٹھتے ہی اس نے جب دیکھا, جیب میں آ کر کے دیکھا نہ تو 700 روپے کم. اس نے اٹھایا لٹ, اتنا مارا اور بتا پیسے کہاں ہیں. تو 3500 روپے نکلے. وہ گھر میں جو گملے رکھے ہوئے اتنا پلاسٹک, اس کے ٹی پوٹ میں, اس میں جو تھا گملے کی جڑ میں 3500 روپے نکلے. اور مار مور کے ہاسپیٹل دوا دلانے آیا. وہیں سے فون کر رہا, بولے حضور علاج کر دیا. کہاں ہے؟ میں نے کہا ہاسپیٹل میں. بولے ایسے ایسے مار کے لایا ہوں. میں نے کہا تو مروائے گا. بہرحال سنو, یہ ہماری تمہاری بیویوں کی طرح نہیں ہے, یہ سیدہ فاطمہ ہے. علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو بتا تو دو. فاطمہ مسکرا کے بولی, ہر بیوی کی طبیعت چاہتی ہے کبھی مذاق کر لے. فاطمہ مسکرا کے بولی بتاؤں. کہا جی. کہا ہم آپ کی شکایت کرنے جا رہے ہیں اپنے ابا جان سے. ارے اتنا کہا تو حضرت علی کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی. میری شکایت, وہ بھی آقا سے. علی رونے لگے, آنکھوں میں آنسو. کہا فاطمہ جا رہی ہو, مگر اس سے پہلے یہ دعا کر جانا کہ تمہارے پہنچنے سے پہلے علی کا انتقال ہو جائے. علی کی شکایت پہنچنے سے پہلے علی دنیا سے گزر جائے. جب اتنا کہا تو سیدہ فاطمہ نے علی کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور آنکھوں سے آنسو پوچھ کے آنچل اٹھا کر کے دعا کرنے لگی, مولا علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. یہ فاطمہ یہ بی بی ہے. کہا مولا علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. حضرت علی بولے فاطمہ تم میرے گھر میں 3 دن بھوکی رہی, مگر تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. میں چاہتا تھا کہ فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے. کہا فاطمہ تم نے کھجور کی گٹھری پہ نمک لگا کر کے چوس کر کے گزر بسر کری. میں چاہتا تھا کہ تم کچھ مانگو, مگر تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. فاطمہ ایک جوڑی کپڑوں میں تم نے ایک سال گزار دیا. میں چاہتا تھا کہ کچھ مانگو, مگر فاطمہ تم نے کچھ نہیں مانگا. فاطمہ اگر آج مانگا تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی ہے. فاطمہ اگر جان مانگتی تو دے دوں گا, فاطمہ اگر گردن مانگتی تو دے دوں گا. فاطمہ جاؤ, تمہیں اجازت ہے, جاؤ اپنے ابا جان سے میری شکایت کر دو. اللہ فاطمہ کہہ رہی ہے علی میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تمہاری شکایت کروں, اس لیے یہ مطلب تھا علی اپنے نبی کی بات مان جائیں گے, نبی سے کہلوا دوں تو وزن زیادہ پڑ جائے گا. علی اس لیے میرا مقصد تھا, علی میں نہیں جا سکتی. مگر علی بولے فاطمہ
فاطمہ تمہیں جانا پڑے گا، جاؤ۔ اب علی کا حکم ہے، فاطمہ روتی ہے، قدم آگے بڑھاتی ہے، ادھر علی دیکھتے جا رہے ہیں۔ فاطمہ کہہ رہی ہے علی مجھے بلا لو، علی مجھے معاف کر دو، میں اب نہیں جاؤں گی۔ کہا نہیں فاطمہ تمہیں جانا پڑے گا۔ آج باپ اپنی بیٹیوں کو غلط شے دیتا ہے، اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتا ہے۔ اگر بیٹی تھوڑی سی شکایت کر دے تو باپ کہتا ہے بیٹھ جا، یہاں میں زمین بیچ کے تھانہ کچہری میں لگا دوں گا، بیٹھ جا، پورے گھر کو پھنسوا دوں گا۔ نبی کی زندگی دیکھو پیارے، نبی کی بیٹی کی زندگی دیکھو پیارے، نبی کے داماد کی زندگی دیکھو پیارے۔ اپنے گھروں میں یہی زندگی لاؤ۔ حضرت فاطمہ روتی ہوئی جا رہی ہے، ادھر میرے نبی کو پتا چلا ایک بیٹی باپ سے شکایت کرنے آ رہی ہے۔ میرے نبی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہے۔ سیدہ فاطمہ پہنچ جاتی ہے، دروازہ بند پایا، ادھر فاطمہ دروازے پہ کھڑی ہے، میرے نبی اندر ہے، فاطمہ باہر ہے۔ فاطمہ کہہ رہی ہے ابا جان دروازہ کھولیے، ابا جان دروازہ کھولیے۔ میرے نبی نے نہیں سنا، آواز نہیں دی اندر سے، نبی نہیں بولے۔ پھر فاطمہ کہہ رہی ہے ابا جان دروازہ کھولیے، پھر آواز آتی ہے دروازے پہ کون ہے؟ نبی بولے کون ہے؟ فاطمہ بولی ابا جان میں آپ کی بیٹی لخت جگر ہوں، نور نظر ہوں، آپ کے دل کا ٹکڑا ہوں، میرا نام فاطمہ ہے۔ ارے وہ باپ جب فاطمہ آتی تھی تو میرے نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ کون باپ ایسا ہوگا جو اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہوگا؟ پوری دنیا میرے نبی کے لیے کھڑی ہوتی تھی، مگر میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ آج دروازہ بند کر لیا، بیٹی دروازے پہ کہہ رہی ہے ابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں آپ کی لخت جگر ہوں، میں آپ کی نور نظر ہوں۔ اللہ اللہ کون فاطمہ ہے؟ ایک دن فاطمہ نہا کر کے جب باہر آئی، فاطمہ کے بال گیلے تھے، ہاتھ ڈال کے ہلانے لگی، نبی مسکرا کر کے کہنے لگے فاطمہ میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہیں مگر میری بیٹی حور کا جواب نہیں ہے، میری بیٹی الگ ہے۔ کہا بیٹی فاطمہ دنیا کو سکون تیرے باپ سے ملتا ہے مگر تیرے باپ کو سکون فاطمہ تجھ سے ملتا ہے۔ اللہ اللہ کہہ رہی ابا جان میں آپ کی لخت جگر نور نظر فاطمہ ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کون فاطمہ، کون لخت جگر، کون نور نظر؟ جیسے نبی جانتے ہی نہیں ہے۔ اب تو فاطمہ کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ ابھی تو ابا جان کہتے تھے بیٹی فاطمہ تو جس راستے سے گزر جائے تھوڑی دیر کے بعد اس ہواؤں سے میں پہچان لیتا ہوں میری فاطمہ یہاں سے گزری ہے، فاطمہ میں تجھے تیری آہٹ سے پہچان لیتا ہوں، میری فاطمہ یہاں سے گزری ہے۔ آج نبی کہہ رہے ہیں کون فاطمہ، کون لخت جگر؟ فاطمہ رو پڑتی ہے اور رو کر کے کہتی ہے ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ اللہ اللہ میرے نبی کہہ رہے کون حسن کون فاطمہ؟ آج حسن کو بھی نہیں جان رہے، کہہ رہے کون حسن کون فاطمہ؟ ادھر فاطمہ تو اور رونے لگتی ہے، ادھر میرے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ وہ لوگ سن لینا جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں، ان کی جوانی برباد کر دیتے ہیں۔ تھوڑی موڑی ہر ایک کے گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں مگر بیٹی کو غلط شے مت دینا۔ میرے نبی کہہ رہے کون حسن کون فاطمہ؟ اب فاطمہ رونے کے بعد پھر کہنے لگی ابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ، میں حسین کی ماں فاطمہ بول رہی ہوں۔ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے آج کہہ رہے کون حسین؟ جب میرے نبی نماز پڑھ رہے تھے حسین پیٹھ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تاکہ میرا حسین گر نہ جائے، نماز میں خیال ہے۔ اور آج کہہ رہے کون حسین ہے؟ میرے نبی کے نواسے حسن حسین یہاں گود میں ہے۔ ایک صحابی بولے آقا کون ہے؟ نبی نے چادر اٹھائی اور اٹھانے کے بعد کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ یہ میرے لخت جگر نور نظر، یہ میرے حسنین کریمین ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور قیامت تک جو
مومن مسلمان ان سے محبت کرے، مولا تو ان سے بھی محبت کرتے رہنا۔ آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ، ذرا سوچو، بیٹی کا گھر مت توڑوانا ہو لوگو سنو۔ آج فاطمہ کہہ رہی ابا جان دروازہ کھولیے، کہا کون ہے؟ کہا میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ میرے نبی بولے کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اب تو فاطمہ اتنا روئی اور رو رو کر کے کہنے لگی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں، میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں۔ جب اتنا کہا تو نبی نے اندر سے کہا اگر علی کی بی بی ہے تو پہلے کان کھول کے سن لو، پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگو، علی سے معافی مانگو۔ اگر علی راضی ہو گئے تو باپ کا دروازہ کھل جائے گا، اور علی راضی نہیں ہوئے تو باپ کا دروازہ ہمیشہ بند رہے گا۔ اتنا جب سنا سیدہ فاطمہ روتی ہوئی واپس چلی آتی ہے، دروازے پہ آ جاتی ہیں، اللہ اللہ میرے علی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فاطمہ نے اپنا آنچل علی کے قدموں پہ رکھ دیا۔ او میری بہنوں، آج تم اپنے شوہروں سے لڑتی ہو، آج تم اپنے شوہروں کی بے عزتی کرتی ہو، آج تم اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی ہو۔ شوہر کی امانت میں خیانت مت کرنا، شوہر کی بے عزتی مت کرنا، سب سے زیادہ حق تم پر تمہارے شوہر کا ہوتا ہے۔ یہ نبی کی بیٹی فاطمہ ہے، دنیا میں کسی کی بیٹی ایسی نہیں ہے جیسے میرے نبی کی تھی۔ سیدہ فاطمہ آ کر کے علی کے قدموں پہ آنچل رکھ دیتی ہے اور رو کر کے کہنے لگتی ہے، کہتی ہے علی مجھے معاف کر دو، معاف کر دو۔ آج تک میرے ابا جان کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا، لیکن آج ابا نے دروازہ بند کر لیا، میری نہیں سنی، علی مجھے معاف کر دو۔ حضرت علی نے لات نہیں ماری، تماچا نہیں مارا۔ ارے اگر نمک تیز ہو جائے تم برتن اٹھا کے پھینک دیتے ہو، دلیا اٹھا کے پھینک دیتے ہو، گالیاں بکتے ہو۔ علی سے سیکھو، علی کا نام لیتے ہو، علی کی زندگی لاؤ۔ آج کے بعد کوئی بی بی پہ ہاتھ نہ اٹھائے، آج کے بعد کوئی بی بی کو گالی نہ بکے۔ سنو، حضرت علی نے کچھ گالی نہ بکی، حضرت علی نے لات نہیں ماری، تماچا نہیں مارا۔ حضرت علی نے موڑھے پکڑ کے اٹھا کے سینے سے لگا کر کے کہا فاطمہ تمہاری جگہ وہ نہیں ہے، تمہارا مقام علی کا دل ہے، تمہاری جگہ علی کا دل ہے۔ سنو، آج کے بعد ایسے ہی کرنا۔ اتنے میں میرے نبی روتے ہوئے آ جاتے ہیں، آخر بیٹی ہے، گھر سے قدم نکالے اور جیسے ہی چلتے ہیں صحابہ مسافہ کرنے کے لیے بڑھے، میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں ہٹو ہٹو، آج فاطمہ کے گھر جا رہا ہوں۔ فاطمہ کے دروازے پہ جا کر کے نبی بولے کیا یہ میری بیٹی لخت جگر فاطمہ کا گھر ہے، یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے۔ جتنے جملے فاطمہ نے بولے تھے اتنے ہی جملے میرے نبی نے بولے۔ فاطمہ کے کانوں میں نبی کی آواز گئی، علی سے بولی میرے سرتاج مجھے 2 منٹ کے لیے چھوڑ دو، میں ذرا ہاتھ کھول دو، میرے ابا جان آ چکے ہیں۔ علی نے ہاتھ ہٹائے، فاطمہ نے دیکھا دروازے پہ نبی کھڑے ہیں۔ ارے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آگے قدم آگے بڑھتے ہیں میرے آقا کے۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ آگے بڑھتی ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد میرے نبی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے فاطمہ اپنے ابا کے سینے سے لگ کے اتنا روئی، اتنا روئی، میرے نبی کا پیراہن بھیگ جاتا ہے۔ علی بولے وہ نبی بولے علی فاطمہ کو ہٹا لو ورنہ باپ کا دل پھٹ جائے گا۔ آج میرے نبی اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھرا رہے ہیں اور فاطمہ رو رو کر کے کہہ رہی ہے ابا جان آج بیٹی کے لیے دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے کہا نہیں بیٹی سنو سنو، بات آگے کیا ہے وہ بھی تو سنو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں فاطمہ کو ہٹاتا نہیں تو قریب تھا باپ بیٹی دونوں گش کھا کر کے گر جاتے، اتنا رو رہے تھے گر جاتے۔ میں نے دونوں کو ہٹایا اور پانی پلایا۔ اب فاطمہ کہنے لگی ابا جان کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا؟ کہا بیٹی میں نے تجھے پہچان لیا تھا، میں تجھے تیری آہٹ سے جانتا ہوں، مگر بیٹی سنو میں
تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا، میں قیامت تک کے مسلمان اپنے امتیوں کی بیٹیوں کو ان کے باپ کے دروازے پہ دیکھ رہا تھا۔ اگر آج میں اپنی بیٹی کے لیے شوہر کی شکایت کرنے کے لیے دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک کے مسلمانوں کی بیٹیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایسے مقام پر نبی نے فرمایا بیٹی سنو، بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے باپ کا نہیں، اس کی ماں کا نہیں، اس کے بھائی کا نہیں، اس کی بہن کا نہیں، نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر جو شوہر اپنی بیوی کو تماچے مارے، اگر جو شوہر اپنی بیوی کو گالیاں بکے، اگر جو شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کرے، نبی فرماتے ہیں حشر کے دن میں اسے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں حشر کے دن میں اسے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ اور ذرا سنو، ایک حدیث اور میرے ذہن میں آنے لگی ہے، ارے وہ کون عورت ہے جو نماز پڑھے پھر بھی جنت میں نہ جائے گی؟ وہ کون عورت ہے جو قرآن پڑھے پھر بھی جنت میں نہ جائے گی؟ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ جنت میں جائے، نماز اس لیے، قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ جنت میں جائے، حج اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جنت میں جائے، سارے اچھے کام اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ جنت میں جائے۔ میری بہن یہ حدیث سن کے جانا، میرے نبی نے فرمایا وہ کون عورت ہے جو جنت میں نہیں جائے گی؟ ارے نماز پڑھنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت، زکوٰۃ دینے والی عورت، حج کرنے والی عورت، وہ کون ہے جو جنت میں نہیں جائے گی؟ نبی فرماتے ہیں وہ عورت وہ ہے جو اپنے شوہر سے لڑتی ہے، جو اپنے شوہر کو ستاتی ہے، جو اپنے شوہر کو ٹینشن دیتی ہے، جو اپنے شوہر سے جھگڑے کرتی ہے، جو اپنے شوہر کو بے عزت کرتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں لڑائی جھگڑے میں، میاں بی بی کی ناراضگی میں جب رات ہوتی ہے تو شوہر کا بستر الگ، بی بی کا بستر الگ، تو نبی فرماتے ہیں ایسی بی بی اگر نماز پڑھے، روزے رکھے، قرآن پڑھے پھر بھی جنتی باتیں ہیں۔ پیارو ان باتوں پہ ذرا توجہ رکھنا۔ اللہ اگر اجازت ہو تھوڑا اور آگے بڑھوں۔ آج دیکھو میری باتیں سمجھ میں آ رہی؟ گھر گھر میں بیماری، گھر گھر میں آفت ہے، گھر گھر میں پریشانی، دقت ہے۔ کیوں ہے؟ وہی دوا فائدہ، وہی نقصان، جتنا کماؤ سب جا رہا، ادھر ادھر دوائیوں میں جا رہا، خرچہ ہو رہا۔ کبھی تم نے سوچا، ایک دن میں لیٹا ہوا سوچ رہا تھا، ایک حدیث گردش کرنے لگی، سنا دوں حدیث؟ اللہ میرے نبی صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کے درمیان بیان کرتے کرتے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، رونے لگے۔ صحابہ سمجھے شاید کہیں تکلیف۔ صحابہ نے عرض کیا آقا اگر بولنے میں تکلیف ہو تو آج نہ بولیں۔ میرے نبی بولے بہت زیادہ تکلیف مگر امت کی تکلیف۔ آقا نے ارشاد فرمایا میرے جانثارو، چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں، وہ دور دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا کون زمانہ کون دور؟ نبی نے فرمایا وہ زمانہ ایک ایسا ہوگا جہاں زمین، یہ جو زمین ہے نا، زمین اناج سے زیادہ بیماریاں پیدا کرے گی، اناج سے زیادہ، اور آسمان بارش سے زیادہ، قطروں سے زیادہ آفتیں برسائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا دانے دانے پہ، قطرے قطرے پہ آفت؟ کہا جی۔ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ وقت کون سا ہوگا، وہ دور کون سا ہوگا، وہ زمانہ کون سا ہوگا؟ یہ سنو، سننے کی بات ہے۔
نبی نے فرمایا وہ زمانہ وہ دور کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ زمانہ وہ ہوگا، وہ دور وہ ہوگا جب مرد اور عورتیں بے حیائی کرتے کرتے، بے پردگی کرتے کرتے، فیشنیلے کپڑے پہنتے پہنتے، نبی کو ناراض کرتے کرتے، بے حیائی کرتے کرتے، گھروں سے اندر سے باہر بنا کر کے مسجد میں جاتا ہوتا، مسجد میں جا کر کے تو قرآن کی تلاوت کرتا، قرآن کی تلاوت کے بعد اب تو نماز پڑھنے کھڑا ہوتا، نماز پڑھتا، جیسے ہی نیت باندھتا، نیت کے بعد تو قرات کرتا، قرات کے بعد تو رکوع میں جاتا، رکوع کے بعد تو کھڑا ہوتا، کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جاتا، سجدے کے بعد تو تشہد میں بیٹھ کے پڑھ کے سلام پھیرتا، سلام پھیرنے کے بعد تو اپنے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھاتا، اور اٹھانے کے بعد تیری آنکھوں میں آنسو ہوتے اور رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرتا اور کہتا مولا میں نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، مولا میری تلاوت تیرے نام، مولا میری عبادت تیرے نام، میں نے نماز پڑھی میری نماز تیرے نام، مولا میرا قیام تیرے نام، میرا رکوع تیرے نام، میرا سجدہ تیرے نام، میری عبادت تیرے نام۔ اللہ کی رحمت جھوم جاتی، اللہ فرماتا او بندے تیری عبادت میرے نام اور جنت میں مکان تیرے نام۔ تو تمہیں کچھ مل بھی جاتا، لیکن آج یہ 10 سال کے بچے موبائل خوب رپٹا رہے ہیں، جو 10 روپے کے کمانے کے لائق نہیں ہے وہ 10,000 کا موبائل چلا رہے ہیں، اور جتنے نکمے ہیں، نٹھلے ہیں، کام چور ہیں، محلوں میں کتے بھونسا رہے ہیں، اور کیا کہوں بولو، وہ جو نکمے کہیں کچھ کمانے نہیں جا رہے ہیں، سب سے زیادہ کھانا کھایا شام کو، کلی باہر کری، اب اندھیرا ڈھونڈتا پھر، ہیلو اندھیرے میں لگا پڑا ہے۔ ابا کو بھی کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، اماں کو بھی کوئی پتہ نہیں، اماں کو بھی کوئی پتہ نہیں، میری بیٹی نے بھی جب تک الٹی سیدھی روٹی بنائی وہ بھی زینے کی آڑ میں ہے، ادھر کون، ہیلو تم نے کیا کھایا، تم نے توبہ توبہ اسی پہ مر گئے، تم نے کیا کھایا، تم نے کیا پیا۔ مگر سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، تمہارے یہاں میلہ لگتا ہے کسی چیز کا؟ نہیں لگتا ہے، محرموں کا بھی نہیں، کوئی عرس پہ بھی نہیں، ہاں چلو عرس میں لگتا ہے، شیش گڑھ میں لگتا ہوگا، کہیں نہ کہیں لگتا ہوگا، تم نے میلہ دیکھا ہوگا، چلو میلے تو دیکھے ہی ہوں گے، گئے ہوگے وہاں پہنچے ہوگے، میلے میں بساط خانے کی دکان تم نے دیکھا ہوگا، اے بولو نا ڈر کیوں رہا ہے، توجہ ڈر رہے یار، توجہ ہے نا توجہ، ایسا ہوئی نہیں 2-4 دیکھے ہوں گے انہوں نے۔ تو میلے میں بساط خانے کی دکانیں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں بولو؟ ان بساط خانے کی دکانوں میں مردوں کا سامان ملتا ہے، عورتوں کا، عورتوں کا، چٹیا بندے کس کے ہوتے ہیں؟ عورتوں کے، اور چٹیا، جوڑا، چمٹی، کلپ، کنگا، کنگی کس کا سامان؟ عورتوں کا، کریم، پاؤڈر، لالی کس کا سامان؟ عورتوں کا، چوڑی، کڑھے اور وغیرہ وغیرہ جو سامان، پازیب کس کا ہوتا ہے؟ یہ عورتوں کا، مردوں کا نہیں نا۔ مگر تم نے دیکھا ہوگا بعض 8-10 لفنگے جو کتے بھونکا رہے ہیں محلے میں، جس کا کوئی کام نہیں ہے، صحیح بتا رہا ہوں، 8-10 لفنگے وہ اچک کے گردن اٹھا ہوئے اور بس پتہ نہیں کیا، وہ بھی عورتوں میں گھومتا ہوا ملے گا تمہیں بساط خانے کی دکان میں۔ اس اچکے اس لفنگے کو پکڑ کے اس سے پوچھو، بول تو لالی لایا مرد ہے چھکا، بول کیا لایا ہے، تو نے کیا خریدا؟ کسی کی ہمت نہیں ہے، میں بول سکتا ہوں
تک کسی نے نہیں پوچھا۔ تم نے دیکھا ہوگا شادی ہو بیاہ ہو، جو شریف ہوتے ہیں وہ مردوں میں رہتے ہیں، اور جو وہ کتے بھونکانے والے وہ ادھر کھڑے ہوں گے جدھر عورتوں کا گزر ہوگا۔ بہت کھل کے بول رہے ہوں، بہت کھل کے، صحیح بتا رہے ہوں میں۔ جن کی نیتیں خراب ہوں گی، جن کی نیت خراب، وہ اچکے، وہ لپنگے ادھر کھڑے ہوں گے تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے کے لیے۔ یاد رکھو، آج ہم دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تکیں گے، کل کو دوسرا ہماری بہن بیٹیوں کو تکے گا۔ انہیں ہاتھ پکڑو اور کو بول، تو عورتوں کے میلے میں کیوں گیا تھا؟ بول، ارے بول، چٹیا بندے خریدنے گیا؟ بول، کریم پاؤڈر خریدنے گیا؟ بول، چوڑی خریدنے گیا؟ بول۔ تو نہیں بتا سکتا، میں بتاتا ہوں، یہ کوئی چیز خریدنے نہیں گیا تھا، اس کی نیت خراب ہے، یہ نیت کا نیچ ہے، یہ نیت کا گندا ہے، اس کی نیت میں میل ہے، نیت کا بہت گندا ہے۔ یہ تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے گیا تھا، یہ اس لیے گیا تھا کہ کسی کے کونی لگ جائے، یہ اس لیے گیا تھا کسی کے چہرے پہ نظر پڑ جائے، یہ اس لیے گیا تھا کسی کے دھکا لگ جائے۔ مگر بہن بیٹیوں کو تکنے والوں سنو، ادھر آدھر کھڑے ہو کے چھتوں پہ دیکھنے والوں سنو، ادھر راستے میں جدھر بہن بیٹیاں گزر رہی ہیں ادھر تکنے والوں سنو، ہوش اڑ جائیں گے، ہوش، کان کھول کر کے سن لو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھو جس کے تو کونی مارنے گیا تھا، اگر وہ تیری ماں ہوتی تو تو کیا کرتا؟ ارے جسے تکنے گیا تھا وہ تیری بہن ہوتی تو تو کیا کرتا؟ ارے بول، جسے تو دھکا مارنے گیا تیری سگی بھانجی ہوتی تو تو کیا کرتا؟ جس کا چہرہ دیکھنے گیا تھا تیری سگی بھتیجی ہوتی تو کیا کرتا؟ ذرا ہوش میں آؤ پیارو، اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے، آخری وقتوں میں تقریر میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، یاد رکھو یہ جلسہ تمہارا تاریخی جلسہ ہونا چاہیے۔ آج کے بعد میں تم سے کہہ کے جاؤں گا، کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا، ارے کسی کی بہن بیٹی پہ غلط اشارے مت کرنا، یہ فون بازی چھوڑ دو، زمانہ بہت خراب ہو گیا، ہر جگہ پٹتے رہو گے، اپنی جوانی برباد مت کرو، ارے جا کر کے کام کرو، جا کر کے کام سیکھو، جاؤ محنت مزدوری کرو، اچھا کام کرو، فولاد بنو، مکان اچھا بنواؤ، گھوڑی اور گاڑی خریدو، ماں باپ کو اچھے کپڑے پہناؤ، بہن بھائیوں کو اچھے کپڑے پہناؤ، مسجد اور امام کا دھیان رکھو، مدرسے اور مدرس اور طالب علم کا دھیان رکھو، دین اور اسلام کا دھیان رکھو۔ ارے کب تک نٹھلے گھومتے رہو گے؟ یہ نٹھلا کہیں کسی کام کا نہیں ہے، یہ لفنگا کہیں کسی کام کا نہیں ہے۔ ان یہودیوں کی سازش تھی، یہ غیر لوگوں کی سازش تھی کہ مسلمان کے بچوں کو اس میں لگا دیا جائے۔ اب بچے تو بچے، بچیاں بھی موبائل چلا رہی ہیں، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، تم اپنی چٹیاں مت گھماتی پھرو، تم موٹے موٹے بڑے بڑے جو پارلر ہیں اور جنے کیا کیا نام ہیں ان کے، اور پہلے چلتی تھی وہ ستنیے اور یہ فیشنیلے کپڑے پہن کے مت نکلو۔ میری بہن تو بتا دے، تو ان لوگوں کو نہیں دنیا والوں کو بتا دے، ارے وہ بھی عورت تھی، عورت تو وہ بھی ہے جس نے نبی کو جنم دیا تھا، ارے عورت تو وہ بھی ہے جس نے علی کو جنم دیا تھا، ارے عورت تو وہ بھی ہے جس نے حسن حسین کو جنم دیا تھا، ارے عورت تو وہ بھی ہے جس نے غوث و خواجہ کو جنم دیا تھا، ارے عورت تو وہ بھی ہے جس نے وارث پاک صابر پاک مخدوم سمنا کو جنم دیا، ارے عورت تو وہ بھی ہے جس نے اللہ والوں کو جنم دیا۔ اللہ والوں کو جنم دینے والا مرد نہیں عورت ہی ہے، ولیوں کو جنم دینے والا مرد نہیں عورت ہی ہے، شہیدوں کو جنم دینے والا مرد نہیں عورت ہی ہے۔ ارے یہ عورت ہے جو پیٹ سے ولی پیدا کرتی ہے میری بہن، مگر ہماری تمہاری جیسی عورت نہیں ہے۔ آج تم چٹیاں لہراتی پھر رہی ہو، آج تم اپنے میک اپ کو دکھاتی پھر رہی ہو، آج فیشنیلے کپڑے پہنتی پھر رہی ہو۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کر کے جاؤں گا، آج کے بعد اگر بنو تو کنیز فاطمہ بنو، ایسی لڑکی بنو۔ مجھے تاریخ یاد آنے لگی ہے، ایک
ایک نوجوان ہے، اجازت ہو تو تقریر بڑھا دوں یا ختم کر دوں؟ ایک نوجوان، بس ایک دوست نے پوچھا بتا تو ایسے کیسے ہوا، تیرے ہاتھ نہیں جلتے پاؤں نہیں جلتے؟ وہ نوجوان کیا کہتا ہے سنو، میں پوری بستی میں سب سے زیادہ غنڈا تھا، پوری بستی میں سب سے بڑا لفنگا تھا، پوری بستی میں سب سے بڑا مالدار تھا، میرے ساتھ میں 40-50 لوگ ایسے رہتے تھے جنہیں میں شرابیں پلاتا تھا، جنہیں میں مرغے تلے ہوئے کھلاتا تھا، جس بہن بیٹی کی چاہتا تھا اٹھوا کے عزت نیلام کر دیا کرتا تھا، جس کی چاہتا تھا میں زمین چھین لیا کرتا تھا، غریبوں کا خون نچوڑ لیا کرتا تھا، گھروں میں چوری ڈکیتی گھروں سے مال نکلوا لیا کرتا تھا، جسے چاہتا چوراہے پہ پٹوا دیا کرتا تھا۔ اتنا بڑا غنڈا، کوئی گناہ ایسا بچا نہیں ہے جو گناہ اس نے کیا نہیں ہے، مگر بولا ایک لڑکی نے میری زندگی بدل دی ہے، وہ اسلام کی شہزادیوں ایسی لڑکی بنو۔ وہ نوجوان کہنے لگا میں بہت گناہ کرتا تھا، سینکڑوں لڑکیوں کی عزتیں نیلام کر دی گئی ہیں، لیکن وہ بولا ایک دن میں صبح صبح نہا کر کے جب گھر سے باہر نکلا، ایک اسلام کی شہزادی آ رہی تھی، ایک کنیز فاطمہ آ رہی تھی، وہ غریب لڑکی تھی، بڑی خوبصورت تھی، مگر پورے کپڑے پہنے تھی، چادر اوڑے ہوئی تھی، اس کی چادر میں پہمت دکھائی دے رہے تھے مگر جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آج میری بہن جاڑوں میں بھی یہاں کا جسم کھولے رہتی ہے، اسے سکون نہیں ملتا جب تک اس کے کوئی بال نہ دیکھے، جب تک کوئی اس کے پہننا اوڑنا نہ دیکھے، اسے سکون نہیں ملتا۔ او میری بہن ہاتھ جوڑ کے کہہ کر کے جاؤں گا، سن لے میری تقریر کو، سن لے، اللہ سمجھ یہ اسلام کی شہزادی کو اس نوجوان غنڈے نے گھیر لیا۔ سامنے سے گھیرنے کے بعد کہا بول، او لڑکی کہاں رہتی ہے، کہاں رہتی ہے، تیرا گھر کہاں ہے، کہاں جا رہی ہے، کیا کرتی ہے، پوری بات بتا۔ وہ لڑکی کانپ جاتی ہے اور ڈر جاتی ہے، ڈرنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے او میرے بھائی میں تیری ہی بستی میں رہتی ہوں، مجھے چھوڑ دے۔ کہا یہ بتا تو کیا کرتی ہے، پورا بایو ڈاٹا بتا۔ وہ کہنے لگی، لڑکی ڈر گئی، اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی غنڈا ہے، نہ جانے کتنی شریف زادیوں کی عزت کو چوراہے پہ نیلام کر دیا۔ دل ہی دل میں کہہ رہی اے اللہ آج بچا دینا، یہ اسلام کی شہزادی میری بہن ہے۔ اللہ اللہ رو کر کے کہنے لگی بھائی میں تیری ہی بستی میں رہتی ہوں، میرا فلا جگہ پر مکان ہے، ٹوٹا پھوٹا چھپر ہے، میری نہ ماں ہے نہ میرا باپ ہے، نہ میرا بھائی ہے نہ میری بہن ہے، ہاں میرا کوئی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے میری شادی ہو چکی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں اور میرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اب تو کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، میں دوسری عورتوں کے برتن مانجھنے جاتی ہوں، میں ان عورتوں کے گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے جاتی ہوں، میرے ہاتھوں میں چھالے ٹھیٹے پڑ گئی ہیں، میں اپنے بچوں کی گزر بسر کرتی ہوں۔ جب اتنا کہا تو اس غنڈے کی نیت خراب ہو گئی، اس لفنگے کی نیت خراب ہو گئی، اس نے جو جملہ بولا ہوگا وہ میں تم سے نہیں بول سکتا، اشارے میں میں کہوں گا تم سمجھ لینا، میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں مگر اشارے اشارے میں بولوں گا۔ اس نے بہت گندا جملہ بولا، اتنا گندا جو عادت سے بھی زیادہ بگڑا ہوا ہو۔ وہ کہنے لگا میرا کہنا مان لے۔ اس نے کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے، غلط حرکت کے لیے کہا میرا کہنا مان لے۔ جب اتنا کہا تو لڑکی کانپ گئی اور کہنے لگی سن، ارے تجھے پتہ نہیں ہے نبی نے فرمایا اگر کوئی لڑکی یا لڑکا ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور اس کی نیت خراب ہو تو زمین کہتی ہے مولا مولا مجھے اجازت دے دے میں پھٹ جاؤں اور اس کو پیس کے رکھ دوں، آسمان کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اسے کچل کے رکھ دوں۔ اور نبی فرماتے ہیں ایسا شخص جب مرے گا تو قبر میں جائے گا تو اس کی قبر میں سانپ اور بچھوؤں کا بستر کر دیا جائے گا، 99 اژدہے پیدا کر دیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے یہ ہمارا تمہارا جو دنیا کا یہ بچھو ہے کاٹ لے تو 1 دن زہر رہتا ہے، 2 دن رہتا ہے، تیسرے دن اترنا شروع کر دیتا ہے، مگر قبر کے بچھو کے بارے میں آتا ہے، جہنم کے بچھو کے بارے میں آتا ہے، نبی فرماتے بختی اونٹ کی برابر ہوگا، اور اگر وہ ڈس لے تو 1 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، نبی فرماتے 100 سال نہیں، آقا فرماتے 70,000 سال اس کا بچھو
تھوکا، جو کاٹا تھا، جو اس نے ڈنک مارا تھا، اس کا زہر دن بدن 70,000 سال تک اوپر کو چڑھتا چلا جائے گا. اتنا زہر ہوگا اس میں، اس کا بچھوؤں کا بستر کر دیا جائے گا. وہ لڑکی کہنے لگی نہیں میرے بھائی، میں ہرگز ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتی. وہ لڑکا بولا میں تیرے سامنے دولت کے ڈھیر لگا دوں گا، میں تیرے سامنے دولت کے انبار لگا دوں گا. آج میری کچھ بچیاں ایسی ہیں، آج میری بہنیں کچھ ایسی ہیں. ارے تمہاری بہن بیٹی تو اسلامی رشتے کی میری بھی ہے. اگر کوئی موبائل ریچارج کرا دے، اگر کوئی فون میں پیسے بات کرنے کو ڈال دے تو بس اسی کی ہو گئی. تو پھر بک جاتی ہے، تھوڑے لالچ میں آ جاتی ہے. او میری اسلام کی شہزادی، تو اپنی ماں کو دھوکہ مت دے، اپنے باپ کو دھوکہ مت دے، نبی کو ناراض مت کر، غیر لڑکوں سے موبائل پہ بات مت کر. اس لیے تو آوارہ نہیں ہے، تو کنیز فاطمہ ہے. ارے تو وہ ہے کہ اگر قرآن پڑھ کے دعا کر دے تو تیرے باپ کی بخشش ہو جائے، تیرے شوہر کی بخشش ہو جائے، تیری اولاد کی بخشش ہو جائے. مردوں کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے، مگر نبی فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات. وہ عورت جو ماں بن جاتی ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. وہ عورت اب رونے لگی، لڑکی کہنے لگی او بھائی مجھے چھوڑ دے. کہا دیکھ میں تجھے دولت دے دوں گا، میرا کہنا مان لے. اس نے کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے، میرا کہنا مان لے. جب اتنا سنا لڑکی کو جلال آ جاتا ہے اور آ کر کے کہتی ہے سن مرنا ایک دن ہے. کان کھول کے سن، تیری دولت پہ لعنت، تیرے روپیوں پہ لعنت، تیری جوانی پہ لعنت، تیری دولت تجھے مبارک ہو، آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو. میں مر سکتی ہوں مگر شریعت کا خون نہیں کر سکتی ہوں، شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتی ہوں. ایسی اسلام کی شہزادی ہے. اب ذرا آگے سنو، اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. وہ لڑکی چلی گئی، کچھ دن گزرتے ہیں، وہاں پہ سوکھا پڑ جاتا ہے، قحط سالی پڑ جاتی ہے. اور جب سوکھا اور قحط سالی پڑتی ہے، لوگوں کا اناج ختم ہو گیا، روپیے پیسے ختم ہو گئے. میڈیم لوگوں کے گھر میں جو تھا چولہے نہیں جلے، مگر اس غریب کے گھر میں جو دوسروں کی نوکری کرتی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں. ایک دن ہو گیا چولہا نہیں جلا، 2 دن ہو گئے کھانا نہیں بنا. بچے سسک رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، کہہ رہے ماں ہمیں کھانا دے دو، ماں ہمیں کھانا دے دو، ماں ہمیں کچھ لقمے کھلا دو. ارے ماں سے رکا نہیں گیا. نوجوانوں تمہیں کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے. او میری بہنوں بچیوں، آج کے بعد ماں کا کہنا مت ڈالنا. تمہیں کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے. ماں بستی میں نکل گئی، اپنا آنچل پھیلا کے بھیک مانگ رہی ہے دروازوں پر، کہہ رہی ہے میرے بچوں کی جان بچا لو، میرے بچوں کی جان بچا لو. مگر سب کہہ رہی ہے بہن ہمارے گھر میں خود کھانے کو نہیں ہے، ہم کیسے جان بچا لیں. اللہ اللہ، وہ لڑکی جو تھی واپس چلی آئی. بچے انتظار کر رہے تھے امی ہماری لے کے آتی ہوں گی. جب آ کر کے دیکھا تو ماں خالی ہاتھ ہے. ماں نے اپنی جھولی میں اپنا ہاتھ یوں ڈال لیا اور ڈالنے کے بعد تسلی دینے کے لیے ماں نے ہانڈی چولہے پہ چڑھا دی، پتھر رکھ دیے. بچے صبر کرنے لگے، کھانا بن رہا ہے، کھانا بن رہا ہے. ارے یہ ماں ہے. ماں تم آج ماں کو آنکھیں نکالتے ہو، تم سمجھتے ہو ہم اتنے بڑے ہو گئے. تم دلی جا کر کے کمانے لگے، ناریل تربوز اور ناریل پانی یا اور کوئی کام کر کے اگر اللہ نے 4 پیسے دے دیے، اب تم ماں کو آنکھیں دکھانے لگے، باپ کو آنکھیں دکھانے لگے. میرے بھائی ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، آج تم نے یہ جلسہ کیا ہے، بھلے آخری وقتوں میں ٹائم ملا ہے، مگر دل کا دکھ اور درد ضرور سنا کے جاؤں گا. کان کھول کے سن لو. تم کہتے ہو ماں کو آنکھیں لگاتے ہو. ارے میرے نبی فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں جنم دیتی بھی ہے اور جنم لیتی بھی ہے، اس کی بھی دوبارہ زندگی ہوتی ہے. کتنی تم نے خبریں سنی ہیں، بچہ پیدا ہوا ماں کا انتقال ہو گیا. کوئی جلدی ایسے تو نہیں مر جاتا ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہوگا. ایک صاحب
صاحب نے، ایک شخص نے نبی کے زمانے میں اللہ اللہ اس نے 9 مرتبہ یا 7 مرتبہ اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کیا کرایا۔ اتنے میں گاؤں میں بڑی تعریف ہو گئی، وہ نبی کی بارگاہ میں گیا، ماں نبی سے کہنے لگا آقا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ بولے کیا کیا ہے؟ 9 مرتبہ حج کرایا۔ نبی بولے چل ہٹ، تو یہ کہہ رہا ہے کہ ماں کا حق ادا کر دیا، ارے تیری ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور جب تو پیدا ہوا تھا تیری ماں کو جھٹکا لگا تھا، اس جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ تیری ماں نے 2 سال تجھے خون پلایا دودھ کی شکل میں، ارے دودھ جو بنتا ہے وہ خون سے بنتا ہے، تم نے پیشاب کیا اور ماں خود گیلے میں سوئی، تمہیں سوکھے میں سلایا۔ ماں نے 2 سال تک کوئی گرم، ماں نے 2 سال تک کوئی کری چیز نہیں کھائی، کہیں میرے بچے کے پیٹ میں درد نہ ہونے لگے۔ یہ ماں ہے ماں، تمہیں کیا پتا تھا؟ آج وہ ماں اپنے بچوں کے لیے بھیک مانگ رہی ہے، کہہ رہی ہے میرے بچوں کو بچا لو۔ تینوں بچے کہہ رہے ہیں ماں ہمیں کچھ کھلا دو، ماں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ماں۔ ماں تینوں بچوں کو سینے سے لگا کے کہتی ہے اللہ میرا شوہر بھی نہیں، میری ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، میرا بھائی بھی نہیں، اے اللہ کوئی انتظام کر دے۔ تینوں بچے کہنے لگے ماں ہمیں بچا لو، ماں کچھ کھلا دو۔ ماں نے بچوں کو رکھا، پھر بستی میں آ گئی، جب دیکھا تو اسی مالدار کے گھر پہ لائن لگ رہی تھی۔ پوچھا کائی کی لائن ہے؟ کہا جس کے پاس زمین ہے زمین رکھ کے اناج لے لو، جس کے پاس سونا چاندی زیورات ہے وہ رکھ کے اناج لے لو۔ اس غریب لڑکی کے پاس زمین کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، اس کے پاس سونا تو سونا چاندی کا چھلا بھی نہیں تھا۔ اللہ اللہ چادر اوڑھی لائن میں کھڑی ہو گئی، لائن میں کھڑی ہو گئی، دل ہی دل میں کہنے لگی میں پنجتن پاک کا واسطہ دوں گی، نبی کے بچوں کا واسطہ دوں گی، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈالے گا، ضرور میرے بچوں کی جان بچ جائے گی۔ اتنے میں اس غنڈے کی نظر پڑی، کسی نے جا کے بتا دیا وہ لڑکی کھڑی ہے۔ اس غنڈے کی نظر پڑی تو اس نے 2 آدمی بھیج دیے، وہی غنڈا لڑکا جس کی نیت خراب ہوئی تھی مالدار تھا، 2 آدمی یہ بھیج دیے، کہا جاؤ اس لڑکی کو پکڑ کے لے آؤ، او اسلام کی شہزادیوں آج تم 10 12 بجے تک غیر لڑکوں سے بات کرتی ہو مگر اس لڑکی کا ایمان دیکھو۔ یہ لڑکی کو پکڑ کے کمرے میں چھوڑ دیا، کہا کیا بات ہے؟ لڑکی دامن پھیلا کے بھیک مانگ رہی ہے، میرے بچوں کو بچا لے، میرے بچوں کی جان بچا لے۔ تینوں بچے سسک رہے ہیں۔ جب اتنا کہا اس غنڈے کو رحم نہیں آیا، یہ بولا سن میں تیرے بچوں کو بچا لوں گا مگر تجھے میرا کہنا ماننا پڑے گا۔ پھر وہی اس نے غلط حرکت کو کہا، آپ سمجھ گئے ہوگے اس نے کیا کہا ہوگا، کہا بول میرا کہنا مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے؟ میں تجھے دولت دے دوں گا، میں تجھے اناج دے دوں گا۔ اتنا کہا وہ لڑکی جلال میں آ کے کھڑی ہو گئی، کہا لعنت ہے تیری زندگی پر، تو کیسا مسلمان ہے، نہ نبی سے ڈرتا نہ خدا سے ڈرتا، ارے بول تیری دولت پہ لعنت، تجھ پہ لعنت۔ جب اتنا کہا اسے بھی مالدار کو بھی جلال آ جاتا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو کر کے اس نے اس لڑکی کو اتنی زور سے دھکا مارا، بیچاری وہ لڑکی چوکھٹ میں جا کے اس کا سر لگتا ہے اور خون نکل کے بہنے لگتا ہے۔ لڑکی کی آنکھوں میں چکر آ جاتا ہے، آنکھوں کے نیچے اندھیرا آیا، لڑکی بیٹھ جاتی ہے چکرا کے کہیں گر نہ جائے اور کہہ رہی ہے مولا آج تو میری حفاظت کرنا۔ ارے بچوں کے لیے کتنی تکلیف اٹھا رہی ہے، اللہ اللہ کا مولا میری حفاظت کرنا۔ اب وہ گنڈا جو تھا 2 آدمیوں کو بلا کر کے کہا اس کو دھکے مار کے باہر پھینک دو، اس کے گھر ڈالا۔ غریب لڑکی کو ادھر سے دھکا مارا ادھر گری، ادھر سے دھکا مارا ادھر گری اور خون نکل نکل کے جم چکا تھا۔ اس لڑکی کو لے جا کے اس کے گھر پہ پھینک دیا۔ لڑکی چاروں ہاتھ پاؤں پھیلا کے پڑی ہے، اسے ہوش نہیں رہتا ہے، اتنی چوٹ لگ گئی چکر کھائے پڑی ہے۔ اتنے میں جب بچوں نے دیکھا یہ تو ہماری ماں ہے، تینوں بچے کہنے لگے ماں ماں تم نے ہمیں بچانے کے لیے کیا کر لیا، ماں ماں ہمیں معاف کر دو ماں، ارے ماں اب ہم تم
سے کھانا نہیں مانگیں گے ماں، ہم تم سے پانی نہیں مانگیں گے ماں۔ ارے پیارا، ماں کو ستانے والوں نوجوانوں، میرے بھائیوں سنو، باپ کو تکلیف دینے والوں، آج کے بعد اس جلسے کے بعد توبہ کر کے جانا۔ اللہ اللہ، جب ماں نے سنا اپنے بچوں کی کان آواز میں گئی، ماں ایک چھوٹے بچے نے سسکی لی، پیچھے کو گرا، ارے ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ ماں اپنی تکلیف بھول گئی، اپنی تکلیف بھول گئی، اور سرکتے سرکتے تینوں بچوں کے پاس پہنچ گئی، تینوں بچوں کو گود میں لے لیا، اور لینے کے بعد ماں دیوار سے ٹک گئی، کہیں چکرا کے گر نہ جائے۔ تینوں بچوں نے دیکھا خون جم گیا، کہنے لگے ماں تمہیں کتنی تکلیف ہوئی، ماں میں معاف کر دو۔ کسی بچے نے گلے میں ہاتھ ڈالا پیار سے، چھوٹے بچے کتنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالتے پیار سے، کسی نے بالوں میں ہاتھ ڈالا ماں، کسی نے منہ چھوا کہا ماں ہم آپ سے ماں آخری چیز مانگتے ہیں ماں، آج کے بعد ہم کوئی چیز نہیں مانگیں گے ماں، آج کے بعد ہم کچھ طلب نہیں کریں گے ماں۔ بولو ماں ہماری آخری تمنا پوری کرو گی ماں، آخری آرزو پوری کرو گی ماں۔ ماں کہنے لگی میرے لال اگر میرا خون کا ایک قطرہ لگے گا دے دوں گی، میری گردن مانگو گے دے دوں گی، یہ ماں ہے ماں۔ آج کے بعد اگر کوئی بھی ہو کمیٹی والوں سنو، تم نے جلسہ بڑا اچھا کرایا، مگر ان باتوں پہ اگر عمل کر کے جاؤ گے یہ سارے لوگوں تو تمہارا جلسہ جلسہ ہو جائے گا۔ آج کے بعد کوئی ماں باپ کو تکلیف نہ دینا۔ اللہ اللہ ماں کیس ماں سے بولے ماں ہم آخری چیز مانگتے ہیں، ماں بولی میرے لال مانگو، تینوں بچوں کو سینے سے لگائے ہیں مانگو، بڑے خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے، تینوں ہونٹوں پہ جان ہے لبوں پہ جان ہے، بولے ماں ہمارے حلقوم میں کانٹے جم گئے ماں، ماں ہم سے سانسیں نہیں لی جا رہی ہیں ماں، اگر ہم سانسیں لیتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے ماں، ماں اب ہمیں کھانا نہیں چاہیے ماں، اب ہمیں پانی نہیں چاہیے ماں، ماں ایسا کرو ماں ہمیں اس دنیا سے ہٹا دو ماں، ماں اپنے ہاتھوں سے ہمارا گلا گھونٹ دو ماں، ماں ہمیں مار دو ماں، ہم سے سانسیں نہیں لی جاتی ہیں۔ ارے کون ماں ہوگی جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دے؟ نہیں ہو سکتی۔ ماں کو چکر آ گیا، چیخ نکل گئی، میرے لال کیا مانگا؟ ارے جن ہاتھوں میں چھالے اور ٹھیٹے ہیں ان سے میں گلا نہیں گھونٹ سکتی، اے اللہ مولا امتحان میں کامیابی عطا فرمانا۔ تینوں بچے بولے ماں ہم سے سانسیں نہیں لی جا رہی ہیں، ماں گھونٹ دو ماں گھونٹ دو۔ ماں نے تینوں بچوں کو رکھا اور چل دی مالدار کے گھر، چلو عزت نیلام کر دوں اور پھر بعد میں توبہ کر لوں گی۔ تینوں بچے بولے نہیں ماں مت جاؤ، نہیں ماں مت جاؤ، تم بہت پوتر ہو۔ ارے تم کیا جانو ماں کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا پتا، تمہیں تو ایسے ہی لگا میں اتنا ہی بڑا پیدا ہو گیا، جب تمہاری اولاد ہوگی جب تمہیں پتا چلے گی۔ اور وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو 12 سال 13 15 16 سال کی ہیں، اگر ماں ان سے کچھ کہہ دے تو یہ آنکھیں نکالتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں سب سے بڑی دشمن ہماری ماں ہے۔ میری بہنوں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا ماں بہت اچھی ہوتی ہے، ارے ماں جیسی کوئی عورت تمہیں پھر دوبارہ نہیں مل سکتی۔ یہ ماں کا اگر دل ٹوٹ گیا تو نبی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میری بچیوں آج
کے بعد اپنی ماں کا کہنا مت ڈالنا. تمہاری ماں تمہیں جتنا ڈانٹ لے, تمہاری ماں تمہیں جتنا پھٹک لے, میرا یہ کپڑا ہے میں ایسے کر کے جھٹکتا ہوں, اس لیے اس پہ دھول برداشت نہیں کر سکتا, اس کو میلا ہونے نہیں دے سکتا. یہی ماں اس لیے تمہیں جھڑکتی ہے, اس لیے تمہیں ڈانٹتی ہے, کہیں میری بیٹی غلط نہ ہو جائے, میری بیٹی کو کچھ ہو نہ جائے. میری بچیوں, ماں اگر ڈانٹے تو مسکرا لینا, کبھی دانت مت نکالنا, کبھی ماں کو منہ مت چڑانا, کبھی ماں کی طرف گردن ٹیڑھی مت کرنا, کبھی ماں کو آنکھیں مت دکھانا. یہ اسلام کی شہزادی چلی, تینوں بچوں کو رکھ دیا, مالدار کے گھر پہنچ جاتی ہے, اس کی کنڈی پکڑی, دل میں خیال آیا, او لڑکی سن, نبی کے بچے کربلا میں چھوٹے چھوٹے تھے, بھوکے پیاسے تھے, تیرے بھی بچے بھوکے پیاسے ہیں, مگر نبی کے بچوں نے اپنی جان دے دی اور اسلام کو بچا لیا. اور تو اسلام کو داغ داغ کرنے جا رہی ہے, تو اسلام کو بدنام کرنے جا رہی ہے, آج تو نبی کو ناراض کرنے جا رہی ہے. کربلا میں نبی کے بچوں نے شہادت پا کر کے اسلام کو زندہ کیا تھا, تو اسلام کو ڈبونے جا رہی ہے. اگر سنتو نے صبر کر لیا, تیرے بچے بچ گئے تو اسیران کربلا کے ساتھ ہوں گے, اور اگر تیرے بچے مر گئے تو شہیدان کربلا کے ساتھ ہوں گے. یہ دل میں خیال تھا, اس کی آنکھوں میں چکر آیا, لڑکی گری, کنڈی لے کے گرتی ہے, دروازہ کھل جاتا ہے. جو سامنے مالدار بیٹھا تھا, اس نے جب دیکھا کہا دیکھ, میں نے کہا تھا تو آئے گی, آ گئی, میں نے کہا تھا میرا کہنا مان لے, کتنی دولت چاہیے, کتنا روپیہ چاہیے, بول, جو میں نے کہا تھا اسی گندی حرکت کے لیے تو تیار ہے کہ نہیں ہے. سمجھ گئے ہوگے اس نے کیا کہا تھا. لڑکی جلال میں آ کے پھر کھڑی ہو گئی, کہا سان, میرا غلط قدم اٹھ چکا تھا, مگر میری فاطمہ نے بچا لیا, میری فاطمہ نے مجھے بچا لیا. کہا کون فاطمہ؟ کہا تو نہیں جانتا, ارے وہ فاطمہ جو سیدوں کی دادی ہے, ارے وہ فاطمہ جو حسن حسین کی ماں ہے, وہ فاطمہ جو نبی کی بیٹی ہے, وہ فاطمہ جو علی کی بیوی ہے, وہ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے, وہ فاطمہ جس کی نہ سیرت کا جواب, نہ کریکٹر کا جواب, نہ صورت و کردار کا جواب, جس کی نہ سیرت نہ صورت کا جواب. تبھی تو بریلی کے امام بولے, علامۃ الزمان بولے, فرید الآبان, ملحد النظارے, سید عدنان بولے, کیا بولے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. جب اتنا کہا وہ لڑکی بولی, سان, او میرے بھائی تو بھی اللہ سے توبہ کر لے, شراب چھوڑ دے, چوری چھوڑ دے, جوا چھوڑ دے, زنا چھوڑ دے, ہر برائی چھوڑ دے, تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنا چھوڑ دے, لوگوں کو ستانا چھوڑ دے, تمام گناہوں سے توبہ کر لے. او میرے بھائی, اللہ معاف کر دے گا, اس نے 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیا ہے. اگر آج تو نے توبہ کر لی, اللہ رحمان و رحیم ہے, ضرور معاف کر دے گا. اگر اللہ کی رحمت, میری طرف توجہ, میری طرف دھیان, بات نکل نہ جائے, اگر تو نے توبہ کر لی, اللہ کی رحمت اگر برس گئی, تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کی برابر بھی ہے. اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ برس گیا, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اتنا کہہ کر کے لڑکی چلی گئی, تینوں بچوں کو گود میں لے کر کے موت کا انتظار کر رہی ہے. اتنے میں اس لڑکے کے دل میں جھٹکا لگا, اور جھٹکا لگا, وہ کہنے لگا, یار یہ اسلام کی شہزادی ہے جس کے بچے جا رہے ہیں مگر ایمان نہیں ڈگمگایا, کتنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے, کتنے اپنے آپ کی حفاظت کر رہی ہے, اور میری بچیاں آج اپنا جسم دکھا رہی ہے, کپڑے ایسے پہن رہی ہے تاکہ جسم کی نمائش ہو جائے, ان کی باہیں اتنی اتنی کھلی پڑی ہیں, یہاں کا مڈھا کٹا ہوا ہے, ارے وہ لمبے لمبے جھمکے, اور وہ چٹیے کئی کئی پینے ہیں, وہ جوڑے, اور وہ آگے پیچھے کو گنتھے, اور وہ بڑے
बड़े पार्लर, छोटी छोटी सुतनिये, बड़े बड़े लहंगे और शरारे गरारे, ये मेकअप और ये बदतमीजी और ये बेहयाई, मेरी बच्चियों सब छोड़ दो। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, ये इस्लाम की शहजादी है, आज के बाद तुम पर्दा लाजिम कर लेना, ये इस्लाम की शहजादी। अब चली गई, उस लड़के ने कहा कितनी अच्छी है यार, उस लड़के ने तौबा कर ली और तौबा करके सारे गुनाहों से तौबा कर ली। दो आदमियों को बुलाया, बुला करके कहा जल्दी चलो, और अनाज ले गया, अनाज लेकर के कहा ओ बहन अपने ये पकाले बना ले, अपने बच्चों को बचा ले, आज के बाद तू अकेली नहीं है, मैं तेरा भाई जिंदा हूँ, जिस चीज की जरूरत है मुझे बताना, मैं तेरा भाई हूँ। तूने कहा था ना मैंने तौबा कर ली, ले कर ली, अल्लाह से तू भी दुआ कर दे ताकि रहमत के कतरे बरस जाए और सारे गुनाह माफ हो जाए। जब इतना कहा उसने पकाया बनाया खिलाया, बच्चों की जान बच गई और उस लड़की ने हाथ उठा करके दुआ कर दी, मौला ये मेरा भाई है, इसके गुनाह माफ कर दे, मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके कह दिया था, ऐ अल्लाह इस पे दुनिया और जहन्नम की आग हराम कर दे। इतना कहा उस लड़की की दुआ कबूल हो जाती है। और ये लड़का वही है जो आज अपने हाथ में आग ले लेता, हाथ नहीं जलते, अपने पांवों से चलता तो पांव नहीं जलते, दामन में आग ले लेता है, दामन नहीं जलता। क्या था और क्या हो गया, कैसा था कैसा हो गया, मगर क्यों तौबा करने की बिना पर। प्यारो मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, तुमने बड़ी मोहब्बत से बुलाया, बड़े प्यार से ये हसन रजा साहब के जरिए तुमने दावत दी, मैं आया। वाकई मेरे पास तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये अल्लाह का फजल है और तुम जैसों की दुआएं हैं जो आज हिंदुस्तान भर में और दूसरे मुल्कों में भी जाना होता है, वरना इस गरीब के पास कुछ भी नहीं है। मेरे लिए दुआ करोगे ना, मैं अपनी बहनों से भी कहूँगा मेरी बहन मैंने कुछ बातें कर्री कह दी हैं, भाइयों से भी माफ़ करना, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, इस्लामी रिश्ते के भाइयों। बताओ अगर तुम्हें नहीं बताऊं तो क्या पंजाबियों में जाऊं, ये उंगली कटेगी तब भी यही तकलीफ, ये उंगली कटेगी तब भी यही तकलीफ, पाँव की उंगली कटेगी तब भी यही तकलीफ। इसलिए मैं ऐसी बातें बोल देता हूँ, वो लड़का क्या था क्या नहीं था। आज मेरे साथ में बिल्कुल जो भी तुमने अब तक गुनाह किए हैं, जितने भी पाप किए हैं, उन सब से बेजारियत हासिल करके और आज तौबा कर लो दिल ही दिल में। अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह गफूर और रहीम है, अल्लाह सत्तार है, गफ्फार है। इंशाअल्लाह रहमत के कतरे बरस गए, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। मैं तुमसे हाथ उठवा करके सुभान अल्लाह कहलाना अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह की पाकी अल्लाह का नाम है, मगर मैं आज तुमसे हाथ उठवा रहा हूँ इसलिए कि तुम मेरे साथ में सब लोग तौबा कर लो। पता नहीं किस किस की दुआ कबूल हो जाए, हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठा करके, उलमा भी उठाएं, हो सकता है इन्हीं की बरकतों से